ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ की इजाजत नाल अज का इस प्रोग्राम ना शुरू करता हूं। सब ते पहला हूं दरख्वास्त करूंगो नौजवान अफसाना निगार अदीब ते शायर और सहाफ़ी PhD स्कॉलर मोहतरम इश्तियाक मिसबा साहब होरां ना जे अपनी कहानी या अफसाना के नाल आज का इस प्रोग्राम को आगाज करें। जी इश्तियाक मिसबा साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी बेहतर आ रही है जी। आज का साहिब सदर जनाब प्रोफेसर मिर्ज़ा खान वकार साहब और तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर ज़ाकिर मलिक वलीसी साहब, मंजूर उल हक कलाइवी साहब और बहुत शुक्रिया तारक अबरार साहब और मुश्ताक खालिद चौधरी साहब कि उन्होंने प्रोग्राम में मौका दो। पहले ही सामीन अजन तक ना नहीं किया, बहरहाल हर इजाज़त के साथ वो अपनी कहानी की शुरुआत कर। उन्वान है फनकार बुखारी। इश्तियाक साहब थारी आवाज में थोड़ी जी खलल आ रही है। अगर सज्जा खबा की तम थोड़ा जो नेटवर्क देखें बेहतर हो जी तो है फिर पेश करें। जी थोड़ा इंतज़ार करें। मिसबा साहब तुम लीव जी कर जी, दो चुनी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, तुम कहानी पेश करो, बिल्कुल आवाज आ रही है। ठीक है जी। उन्वान है फनकार बुखारी। थर थर कमता उस पैदल पुल बरू खलकत की खलकत और आर पार चढ़ती जाती त जिस जिस तरह वो आवाज मारतो जैत हो लोग उसका मुंह अगे नोटां की बारिश करता जे था। उतूरा पर लंगन पलंगन आला जरी सियाणा लोग उसकी बेमेहनती कमाई न देख के हैरान ते परेशान था, मगर उस तू भी ज्यादा परेशान कोल काल का दूजा मांगतू था जिनका पेट वर लत मार गया वो अपनो गुत्थो तड़ुन करतो जा रहे थो। वो कितू आयो थो या गल तो कोई नहीं जानतो, मगर इतनू सब जाने कि उसका आन तो बाद उस पुल पर बैसन वाला सारा मांगतू त्याड़ी बैस के बाड़ी मारता रहता। असल में मंगनो भी एक फन है ते हर एक ना यो फन नहीं आतो, इस वास्ते बड़ी चालाकी की लोड़ होवे। आवाज भी लोड़ है ते अंदाज भी ते बल फरेब को भी चंगो तरीको लोड़ है। जद कदी की त्रै चीज किसे मांगतू को आ जाए ता उसको कटोरो हमेश ही गचो गच रहेगो, मगर वो ते मंगन का फन तू भली तरह वाकिफ तो। बल्कन यो क्यों जा सके कि इस काम में उसने PhD की हुई थी ते काई शेखी बड़ाई वाली या दिखावा वाली गल नहीं। वो बंदा की उम्र शक्ल ते पहनावो देखने तो बाद उसे हिसाब नाल आवाज मारे थो। स्कूली बच्चा जड़ा सवेरे सवेरे घरों 10-20 रुपया जेब खर्च लेके आवे था, उन्ना भी वो जिस वक्त आवाज मारे थो कि ओ बच्चो 10-5 देगा जाइयो, मेरो रब तमना पास करेगो, तम बड़ा बड़ा अफसर बनेगा रे, गरीब की मदद करता जाओ। फिर बच्चा भी का दात पिछा करे था, 5-10 उसका कटोरा में सट ही जे था ते पावे त्याड़ी आप गोजो सखनो ते पेट नरनो ही रखनो पुआ थो। पुल के दोई पासे कोई 10-12 मांगतू चप्पड़ डा के बैठा हुआ था, कुछ ढींगा टेढ़ा हो गया अकड़ेसी था, कुछ दी अखा में लगन की वजह तू सिरा पर चादर तान के रखे था। इस पैदल पुल का बुरला पास का जंगला नाल एक टूल पर एक अन्नो नबीनो मांगतू ककरुंड हो गया जंगला की टेकन ला के बैठो वो थो ते मुंह ते कुछ नहीं थो बोले, मगर अपना सज्जा हाथ की तली वर तरया वा 2-4 सिक्का बल्ले बल्ले ऊपरा उछाड़ा थो ते सिक्का की ठिन ठिन की आवाज को कोल तू लंगड़ आला की तवज्जो अपने पास से छिक्या थी। वर फनकार बुखारी की दमदार आवाज में यह आवाज की दब भी जा थी। थोड़ो जो अगरेडा कपड़ा लागा थड़ा कोल 24-25 बरंगी एक कालसरी चोली में कोई 1.5-2 साल को अल्फ नंगो जातक लेके बैठी हुई थी। तले शिकता पिशिकता कपड़ा वाला लोकन देखता ही बच्चा का मुंह दर गरा ले जान की तरह सैनी कर गया क्या थी, बाबू ए बाबू 10-20 दे जाओ ना, बच्चे को खाना खिलाऊंगी।
दूजा सिरावर एक आदमाणु भिखारी घसीटी लावा थो तो उसने अपनो कटोरो लाखवर बद्यो थो। वो बड़ी दर्दनाक ते दिलवर आरी की तरह लगने वाली आवाज कढ़ा थो, अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा। ज़हनी तौर पर बालिग अफराद इसना ही सब तो ज्यादा जरूरतमंद समझ गया हस्बे तौफीक मदद करता जी था। पुल का बशकार में एक पासे फनकार बुखारी ने अपनो डेरो लाए वो थो। 45-50 साल को आद उम्र तू भजे वो दरमियाना कद को कणक रंग जनो कटवरड़ी दाढ़ी देखन मां अटो कटो ते पा बजा सिरवर चिट्टी टोपी ते तोशी शलवार कमीज ला गया एक पुरानी जई तरपाल को टोटो थल्ले सट के गुत्थो ते एक कटोरो ले गया बैठो वो के थो हल हल गया ते बोल बोल गया अपनी मौजूदगी को एहसास दबावे थो। पुल के थल्ले तरपाला का छपरा में एक बाखी रंगी मखलूक थी। एक एक छप्पर के बीच 10-10 15-15 बंदा सोड़न होया हुआ था। कुछ नचे तो कुछ गावे था, कुछ किसी ओपरी जी बोली में एक दूजा ने गाल कढ़े था, ते कोस किसी दर दंत बशीके था। दरिया का बेला में उनका नंग मनूंगा जातक टोलियों की शक्ल में एक दूजा की काट दौड़े था और ऊंचा ऊंचा पत्थर पर बांदरा रोल उछी मारे था ते गोल मटोल बट्टा वरू तरंजता ते टहता ओतली डाबा में कूदे ते डूंगी डाबा में चुभी मार गए दरिया गए दूजे पासे तू मच्छियां सिर कड्डे ते कुछ कड़ियां वास्ते पानी में गड़ू दूजे था। कदे सीधी सिल्ला ते चफड़ी ताड़न पर लमिया लेट हो जे था, छोक छो करें था बदरिकें था और कदे बेला का एक पासा तो रेत ते सुसर ले गया अपना शाह काला पिंडा पर मल मल गए तोशो रंग चाड़ ले था। पुल के उराले ते पारले पासे बाजार सजे हुए थे, लोग खरीदो फरोख्त में लगा हुआ था मगर पुल के ऊपर भी गुंजाइश तो दूना तरीना मोबाइल ताजरा ने अपना थड़ा जमाया हुआ था। कोई चप्पल ते जराब बेचा था, कोई किस्म किस्म का साग सब्जियां का बीज, कोई छल्ला मुंदरी, कोई ऐनक ते बेल्ट ते पुल का एक सिरावर एक अधखड़ जा आदमी ने वजन तोलन वाली मशीन रखी हुई थी। तब वो दूरों आता ही बंदा ने देखता ही बड़ान लग पा थो, अरे भैया वजन करा लो, 5 रुपया में का रखा है, चेक करा लो अपना वजन। पुल का राला सिरावर पहुंचता ही उस फनकार बुखारी की आवाज कन्ना में गुंजन लग पा थी, और मेरे भाइयों देगा जाइयो, मेरी बहनों देगा जाइयो, 10 भी देगा जाइयो। जे कदे कोई बुजुर्ग गुजरा थो तो क्या तो पाया देगा जाइए रब तिना हाजी बनावगो। भला हाजी बनना कौन नहीं चाहतो, जो कुछ सरयो वो उसका कटोरा में तरियो। जे कदे कोई नौजवान ते अणब्यायो जोड़ो लंघे थो तो वो उनको चाल चलन देख के ही ताड़ कर ले थो ते आवाज दे थो, बच्चों देगा जाइयो रब थारी जोड़ी सलामत रखे। मगर उसका कटोरा में सब तो ज्यादा पैसा अधेड़ उम्र की कालसरियों का परसा बिचू आवे था। वो उन्ना देखता ही आवाज मारे तो, मेरियो बहनों बच्चों को सदको देगा जाइयो। तो इन बिचों किसी को बच्चों बॉर्डर पर गोली गया खड़ो बैठो, कोई सऊदी अरब में जा गया अपना खून काटतो बैठो, कोई किधर दूर प्रदेश में ट्रक चलातो बैठो। तो फिर वह केड़ी मां बैगी कि जेड़ी अपना परदेसी बच्चों की जान को सदको नहीं दे से। वे या गल सुनता ही 50 या 100 को कड़क तो नोट उसका कटोरा में सट गया तो कहीं थी, ओ भाई मेरा बच्चा वास्ते दुआ करिए, ओ भरावा माड़िया बच्चों वास्ते भी दुआ करिया। फिर वे गुजरी तपाड़न सेली गोजरी तपाड़ी में गपशप करती बाजार में जाके खरीदारी करन लग जाए। साकी वजह कुछ ही अरसों पहले उधमपुर पुलिस अकेडमी तू सब इंस्पेक्टर की तरबियत ले गए इस शहर में तैनात हुए थो ते शुरू में डैल शैल मारन का चक्कर में नो ही आगा बाजार में लंघ जातो। असल में कॉलेज का दिना में उसने जासूसी अदब पढ़न को चस्को लग गयो थो ते इत भी वो अफसरी तू ज्यादा जासूसी में दिलचस्पी लेने लगो। इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज 2-2 बार पढ़ के मुकम्मल कर ली थी। वो अजा भी इमरान का किरदार तो बाहर नहीं निकले तो इसे तरह ही मुंडा चटकना जाहिरी तौर पर बेख्याली में रह गया, मुझ चौकस हो गया कोड़ काड़ की हर चीज पर नजर रखनी, चलता में सीटी मारनी, सिविल कपड़ा में बाजार की गलियां का चक्कर लाना थे, हर चीज न शक की नजर न देखना उसकी आदत में शामिल थो। फनकार बुखारी की शक्ल सूरत है उसके आगे पैसा की टेरी देख के उसके अंदर को जासूस पूरी तरह जाग गयो थो। वो इस बुखारी पर नजर रखन लगो ते वक्त मिलता ही पुल को चक्कर ला ले तो एक दो बार इस बुखारी नाल गल भी की जिस तू बाद वो चौकन्ना हो गयो थो ते हुण वो अपने आगे रखा वा कटोरा में थोड़ा ही पैसा रखन लगो, बाकी वाला चंता का गोजा में सोड़ छुड़ा तो। सब इंस्पेक्टर साकिब की फनकार बुखारी में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी, आज उसने बेस बदल गया उसको पीछो करने की स्कीम बनाई। उसने एक पांडी का हाथ में 600-700 रुपया देता ते उसको एक दिन वास्ते उसका कपड़ा ले लिया। बाजार तू जा गए एक नकली ते बेतरतीब जई दाढ़ी ले गए, उसके पीछे अपनो क्लीन शेव वालो चेहरो छुपा लियो। हुण वो बुखारी का पुल पर उठन की उडीक मगरा पर इस तरह फिरन लगो जिस तरह कोई पांडी कम लोड़तो वै। बल्कि 2-3 खतरिये ने उसने पूछो भी, ओ भाई कम कर से यार जुंगे उपरू माड़े 10 एक नग लवाई दे।
वो इन सारा ना नजरअंदाज करतो गयो। आखिरकार फनकार बुखारी ने गुत्थो कटोरो ते तरपाल ओड़ी मोड़ी कर गया एक तोड़ा मसट्टी ते उत्तों चल पियो। सब इंस्पेक्टर साकिब ने गौर नाल देखियो कि वो चंगो भलो चला थो ते जिस्म तो किसी भी किस्म की माजूरी बिल्कुल भी जाहिर नहीं थी वह। सब इंस्पेक्टर उसको पीछो करतो रहो तब वो एक होटल में जा बढ़ियो। शाम की काली चादर ने पूरा बाजार ना अपनी लपेट में लेनो शुरू कर लियो थो, मगर उच्चा उच्चा मकाना पर बिजली का बड़ा बड़ा लाटुआ की लो अंधेरा वर गालिब थी। सब इंस्पेक्टर भी इसी होटल में पसीता जे एक टेबल पर बैस गयो। वेटर ने आता ही पूछो, चाचा क्या कुछ खासो पीसो? वो कद जाने थो कि इन पुराना कपड़ा और बनावटी दाढ़ी के पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस को सब इंस्पेक्टर साकिब चौधरी छपे हुआ। होटल के अंदर बुखारी नाल एक होर मशकूक जो बंदो आगे मिलियो। वे दोए नजर बचा गया पैसा गिनता जिंता। शायद वो अपनो हिस्सो वसूल करन आए थो। बुखारी पैसा गिनतो जाए थो ते दूजो शख्स नाल नाल दोहरातो जाए थो। 25, 26, 2700, 2800 गिना ही थो कि तद तक सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल उसकी पुटपुटी संग जोर संग दबाई जा चुकी थी। कौन है तम? तयोगी तंदो है। सब इंस्पेक्टर ने कड़कदार आवाज में पूछो, मगर अगली कड़ी दूजा शख्स को मुक्को सब इंस्पेक्टर की मगर में लग चुके थो। उसका हाथ बिचू पिस्तौल दूर फेंकन हो गए, कंध वर जा लगी। बुखारी ने मौका को फायदो चाहता वहां लकड़ी की एक कुर्सी चाहिए तो जोर संग इंस्पेक्टर के ऊपर फेंक छोड़ी। सट सिर में लगी थी। ताई चिचर तक सब इंस्पेक्टर अपना आप संभालतो वे दोए अपना लटो पटो ले गया। होटल का पिछला दरवाजा तो बाहर नस गया था तो शहर की तंग गलियां बिचू छपता लुकता शाहरा वर निकल आया था। नाका पर तैनात हवालदार ना उन पर कुछ शक होयो तो उसने उन दोहा ना उत्ते खड़न वास्ते सैनिक कराई, मगर हवालदार ना अपने दार आता देख के उन दोहा ने ऊँको फूंक दौड़ना शुरू कर लियो। हवालदार भी दबोसट उनकी मगर दौड़न लगो। उन तक ठंड की शिद्दत और बढ़ गई थी, जिसकी वजह तू सड़क पर टामी टोकमी गाड़ी ही नजर आवे थी, मगर काट ट्रैफिक की वजह तू शहर का कुछ उचाटी नौजवान अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सड़क पर निकल आया था। कुछ दौड़ लावे था ते कुछ एक दूजा नाल ठट्ठा मखोल करे था ते कुछ अपनी मोटरसाइकिल ना एक पहिया वर चला गए स्टंट मारे था। इसे खेर तमाशा में एक मोटरसाइकिल आन बखारी नाल टकरायो। वो फेंके वो फुटपाथ संग जा लगो। मोटरसाइकिल सवार भी उत्ते टह गयो। वो अपनी एक टंग ना जोर संग हथा में दबा गया तो आई दैथ हो ते मदद मंगा तो शायद उसकी टंग दो मुर्क हो गई थी। वहां फुटपाथ नाल बजन की वजह तो बुखारी को सिर फट गयो तो ते खून की तंदेरी लगी हुई थी। हादसो देखता ही मता सारा लोग जमा हो गया, मगर पुलिस की तफ्तीश तो बचन वास्ते या ये सोच के जख्मी ना हाथ नहीं लामे था कि कोई पुलिस वालों मौका पर पहुंच ही जाए ता उन्हें फिर अस्पताल ले जायो जाए। कुछ ही चिर में बुखारी ते दूजा मशकूक बंदा को पिछो करने वालो हवालदार भी दौड़तो तातो पहुंच गयो। उसने फटोफट बुखारी ना उफरा चायो, मगर तब तक मुझ देर हो गई थी। वो अगली दुनिया में चले गयो तो इस दौरान मौका पर मौजूद दूजा लोका ने मोटरसाइकिल सवार ना चाह गए एक प्राइवेट गड्डी में रख लियो तो पुलिस बुखारी की तलाश में पोस्टमार्टम वास्ते पुलिस बुखारी की लाश ना पोस्टमार्टम वास्ते ले जाने की तैयारी करने लगी, मगर बथेरी कोशिशों के बावजूद खून नहीं बंद होयो। हवालदार ने सिर वर कपड़ों पलेटता जरी जोर नाल छेको करायो। पट्टी के नाल ही चेहरा वर चढ़े वो मखोटो भी उसका हथा में थो तो देखने वाला की अख ताड़े लगे। सारा ने एक साया हो गया क्यों फनकार। यह शहर एक जानी मानी शख्सियत थी जिसने बहुत सारा टीवी ड्रामा में काम किया था, अवाम में फनकार का नासंग मशहूर हो गया था। उसने अदाकारी के मैदान में खसेरी जद्दोजहद की, मगर निका मोटा रोल लबन तो सिवा कोई खास कामयाबी नहीं हासिल हो सकी। मगर अपना शौक पूरा करता करता आधी उम्र लंघ गई थी। लगातार 2 साल कोरोना की वबा की वजह तो उसको काम बिल्कुल ही ठप हो गया था। लाश की शिनाख्त तो बाद बहुत सारा और लोग भी इकट्ठा हो गया। मोटरसाइकिल सवार जब तक उत्ते ही गड्डी में तरे वो करलावे तो जेड़ो मुसाफिर अपनी प्राइवेट गड्डी में उसना अस्पताल ले चले तो वो भी उतर गया फनकार की लाश को पहुंच गयो तो जख्मी बाइक सवार अपना आप ना कसीट गए गड्डी की बारी तक ले गयो तो बड़ी औखता नाल शीशो थल्ले कियो। उसने शीशा बिचो ओकड़ के बाहर देखियो। लाश का चेहरा वर नजर पैता ही उसका मुंह तो एक जोरदार चीख निकली, पापा। तो फिर बेहोश हो गयो। मौका और मौजूद लोग आंख फाड़ फाड़ के कदे लाश दर देखें था तो कदे बेहोश बाइक सवार का चेहरा दर। बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक निस्बा साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में तुमने कहानी पेश की। तो प्रोफेसर मिर्जा वकार साहब हमारे आज की महफिल अफसाना की सदारत कर रहे हैं। तो अभी पूछ रहा था कि थारी कहानी को उन्वान के तो मैं भी थोड़ो नेटवर्क में नहीं तो उस टाइम आवाज नहीं थी आई, तो मैं पूछना चाहूँ थारा तू कि थारी जी कहानी को कहानी उन्वान का के। उन्वान तो फनकार बुखारी। जी जी बिल्कुल। बुखारी के बिकारी। भिखारी भिखारी।
जी जी माइक अनम्यूट कर लियो ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਤੁਮ अगर ना रिपीट कर दें चलो खैर वकार साहब ने सुन लिया होगा वो उन्होंने इसको जो है मतन भी सुने हुआ था मैं समझ गया होगा जी राणा अबरार साहब आज की जी महफिल अफसाना है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चल रही है मैं सामीन की तरफ देख रही हूँ हमारे नाल नसीम गुलाबगढ़ी साहब बहुत ही दूर दराज इलाका गुलाबगढ़ से ताल्लुक रखें अक्सर व बेशतर हमेशा हमारे नाल प्रोग्रामों में शामिल हुए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ਦੇ जाकिर बलेसी साहब बहुत ही अदबी शख्सियत हैं और उनकी खिदमात भी समाज वास्ते बहुत उम्दा हैं मियाँ अब्बास बासी जरा कंगन तो ताल्लुक रखें और बहुत अच्छा शायर भी हैं और बहुत कम उम्र में इन्होंने नाम कमाया हुआ है गोजरी अदब की खिदमत में पेश रहे ताजीम चौधरी साहिबा ठंडा मंडी तो ताल्लुक रखें बहुत अच्छी जड़ी है तालीम और तरबियत वास्ते कोशिश कर रही हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने अंदर सीखने को शौक है तो बहुत ही मोतबर शायर मजरू गोलवी साहब भी हमारे नाल तशरीफ रखें उन्होंने भी जी आया ना को खालिद हुसैन साहब हमारे नाल तशरीफ रखें बहुत शुक्रिया पेश आते हैं उस्ताद हैं बहुत उम्दा जड़ी अफसाना निगार हैं शम्मी नाज साहिबा उनको भी इस्तकबाल है साइमा साहिबा हैं और चौधरी मोहम्मद शफी साहब हैं बहुत बहुत इस्तकबाल है मोहम्मद शरीफ कालद साहब हैं और इसके अलावा भी अगर किसी को नाम मुजफ्फर साहब हैं उनको भी हम इस्तकबाल करा तो जितना भी सफ़े सामीन में जा आज की मेहमान शख्सियात इसमें प्रोग्राम में शामिल हुई हैं बतौर कहानीकार उनको भी मैं दोबारा से इस्तकबाल करूँगा और हमारा टीम मेंबर अल्ताफ निज़ामी साहब मुश्ताक खालिद साहब और निगत चौधरी साहिबा तशरीफ़ रखें आज नसीम अख्तर साहिबा की ज़ाती मसरूफियत की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सकी ये भी कोशिश कर रही हैं कि जल्दी उनकी मसरूफियत ख़त्म हुआ तो मैं प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह बहुत ही उम्दा जड़ा है कहानीकार है हमारा नाम राणा अबरार साहब तो आम उन्होंने गुजारिश करा कि भी कहानी पेश करें क्योंकि गोजरी का प्रेमचंद जिन्होंने क्यों जाए मिर्जा वकार साहब उन्होंने मौजूदगी में कहानी पढ़ना ही एक बड़ी वकार की गल है और मंजूर अल हक कलाइवी जैसा कलमकार हमारे नाल तशरीफ रखें तो हमनो फखर है इस गल को कि मैं हमेशा हमारा प्रोग्रामा और गोजरी जबानो अदब की खिदमत वास्ते पेश रहे मैं गुजारिश करूँगा राणा अबरार साहब ने कि वे आज की कहानी पेश करें जी राणा अबरार साहब शुक्रिया तारुक साहब जी इश्तियाक मिसबा साहब ने लगे हथों ही जी या गल कि अफसाना को जो वकार है वो ऊंचो कर छड़ियो और हूँ बिल्कुल सुन रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह राणा इब्रार साहब ने सुनूंगा सर आज को जो थारो खिताब हुआ वो बहुत ही मुदल्लल हुआ वो क्योंकि मैं थारा तो दो चार सवाल ऐसा पूछना है जिनते काफी मालूमात भी हुआ गो और इस पर तबादलो ख्याल भी हुआ गो कि हमारी आज गोजरी अफसाना निगारी किस मकाम पर है इस वास्ते तम जो है महसूस हो इन्हों की कहानियां तो एक इन्हों कहानियां पर तबसरो भी तमने करना है तो इतनी देर सारा जरा कहानीकार है कहानी पेश कर लें उसके बाद हमने गलबात भी करनी है हमारे नाल निकत चौधरी साहिबा ये भी गलबात करेंगे उससे पहले हम यो कहानी पेश करने को सेशन मुकम्मल कर लें तो फिर थारी तरफ मुड़ा जी राणा अबरार साहब तमना आवाज आ रही है तो तम अपनो माइक अनम्यूट कर गया जरूर जो अपनी कहानी पेश करो तम बहुत ही उम्दा फनकार हैं शायर हैं अदीब हैं और थारी कहानी के अंदर जड़ी खूबसूरती है बहुत घट कहानीकारा में है और गोजरी वास्ते यह बड़ी फखर की गल है कि तम बहुत ही मुतहरक रोल अदा कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी जी इस महफिल में शामिल जितनी भी मौजूद शख्सियात हैं उन खलूस पर अस्सलाम के नाल नाल हूँ तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब को भी शुक्रगुजार हाँ कि इस महफिल में मिन्ना मदू कियो मोहतरम मिर्ज़ा खान वकार साहब और की सदारत में बेशक कहानी जड़ी पढ़नी है वह एक एजाज़ की गल है और बाकी मेरा साथी इश्तियाक मिसबा साहब हैं मंजूर हक लाइवी साहब जैसी शख्सियतें निकत बाजी तशरीफ़ रखें थी जाकर मलिक बलेसी साहब जैसी शख्सियत नसीम गुलाबगढ़ी साहब हैं मजरू गोलवी साहब हैं
اور باقی جو ذرا جہاں ہے وہیں آفتاب ہے. تو زیادہ وقت نہ لیتا ہوں، میں اپنی کہانی کی طرف آؤں گا. میری کہانی کو عنوان ہے جو اور پروفیسر وقار صاحب ہوراں کی باقاعدہ اجازت کے نال ہوں کہانی جڑی ہے شروع کرنا چاہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے، تم آغاز کرو. میری کہانی جڑی ہے اس کو عنوان ہے جو. نانگا پہاڑ کا داون کا سنگڑا بچو ایک سنگڑ ہے جس نا ٹنگری کیو جائے. گریز تو پاکستان کا پھلوائی تے جنوائی در بگتی دریا کشن گنگا ٹنگری کی مال کی سجی بکھی نالو بگتاواں اگے تو یو ٹرن آلو کنڈ مار کے کھبی بکھی نالو پلیس کھال ہے. اسے یو ٹرن کا کنڈ مارتا ہی دریا پاکستان کی آدما چلی جائے. اس طرح ٹنگری مال کو ایک پاسو رارلاں کی آدما پوائے تے ایک پاسو پارلاں کی آدما. جے بیرو لا کے دسوں پھر ٹنگری مال نہ شمال دار مڑ کے کھڑی ایک میس مان لیو. کنڈ تو لے کے سر تک میس کا کنگر نہ دو ملکاں کے بشکار کی لین سمجھ لیو. پھر یا سمجھو میس کا دو سنگاں ور دو ملکاں کا مورچہ ہے، گاٹو ایگری تار ہے تے کنڈ ور دو ملکاں کا بیس کیمپ. ٹنگری مال کو پچھاں کو نیزو تاں بھی سارو تھو ور بیچ کی نرڑی تلوار نالو سیدھی کھمر تے اگے کا سروڑا ور اتنی ایک جگہ تھی جے دو کناراں نال دو ملکاں کا مورچہ تے بیچ ماں کچھ ایک ساری جگہ بھی تھی. اس سارا میدان کے بیچ بشکار ہی ایک اماؤ پانی کو چشمو تھو جس کو پانی دو ملکاں کی فوج سانجو برتے تھی. نوئی بیس کیمپاں بچو ان اگے کا مورچاں ور فوج کا آن جان تے سمیان اسلحہ راشن کی سپلائی وسطے اس لگا رستہ ور ایک دن بھارتی فوج چلے تھی تے ایک دن پاکستانی فوج کی آواجائی رہ تھی. دو ملکاں کے بشکار شاید ٹنگری ایک ایسی تھاں تھی جت ضرورت پین ور دو ملکاں کی فوج منہ زبانی کو کول کر کے نمڑ لیں تھی تے کدے کدے راج کے ایک دوجا کے گال وی لگیں تھی. نو کدے بندوقاں کا منہ کھلن کی نوبت نہیں آئی، بلکہ جس طرح پہلا وقتاں ماں گراں کا چشمہ ور بہو سسواں کے روداد سناویں تھی کریں، نو ہی اس چشمہ ور بھی دو ملکاں کا فوجی کراں تے گراواں کا دکھ سکھ بھی گن لیں تھا تے 47 تو پہلا کی ساکھ نکیڑتا لبیں تھا. چشمہ کے اوپر سبز حلالی پرچم تے ترنگو بھی لہرائیں تھا جیڑا بنا کی چھٹی ماں پاکستان در اڈے تھا تے افراں کی چھٹی میں بھارت در تے کدے کدے پھانڈا کا فیر نال ایک دوجا کے گال ملتا بھی ریاجیں تھا. بشکار کا میدان کے بچ ماں ایک جالی تنی ہوئی تھی جت دو ملکاں کا فوجی والی بال کھیڑتا رہے تھا تے کدے کدے کبڈی یا رسا کھچی کا مقابلہ بھی ہوتا رہے تھا. پھر بچوں ایک تیڑے دلی تے اسلام آباد آلاں کے بشکار کچھ چول پہ گیو جس کو اثر سارا مازاں ور پجیو تے ٹنگری کی پکٹ ور تھوڑو شریکواری آلو ماحول پہ گیو. انہیں روساں کا دینہ میں بھارتی فوجیاں کا کتا کی تبدیلی ہوگی، بوڑھا کتا کی جگہ نکڑی جوان لداخن پڑامی کتی آگی جس کو نہ فراری تھو. پڑامی فریری نے اپنا مورچہ ور پجتا ہی اپنی تربیت کے مطابق پاکستانی کتا جو در شریک واری کی پونک ماری. جد بھارتی کتی خاصی دور پونکن لگ پئی تو پھر پارلاں کا جو نے بھی ایک پبک ماں ساری گل کہہ دیتی، شاید وہ بھی ٹی وی اینکراں نالو کہہ گیو یہ گھدڑ بھبکیاں اپنے پاس رکھو. کتے چار فوجی روہت بردواج نے اپنا طور پر لداخی فریری کی پونکاں کو ترجمہ نیوں کڈو. او بڑویو بجدل گشپیٹیو چائنا کے بیاج کی دلدل سے نکل کر سامنے تو آؤ، ذرا باہر نکلیو تو صحیح، ہم بھی دیکھیں کتنا دم ہے تم میں. کہ ہوئے دلداریاں کا کھیکھنا اور کوئی کمند نہیں کال سکتو. نوئی پاکستانیاں کا جو تے ہندوستانیاں کی فراری کی سگنل بھی کتے ملی گئیں تے اندروں اندری ان کی گل کتے خاصی اگریڑے تک جا پجی تے اخیر جو تے فراری سرحداں کی بندشاں تے شریک واری نہ بھی بھول گیا. نیا اس وقت شروع ہو جد اچن چیت ایک دن بھارتی فراری سنگل کپ کے کاڈو کر گئی تے اگلی سرگی نہ وے دوئے باندے باچھڑ رنگے ہتھیں پکڑیا گیا. جد فوجی باہر نکل کے تماشو دیکھن لگا کہ جو تے فراری بھی کھلا میدان میں رسا کشی کر رہے ہیں تے پاکستانی نائک پٹھان سکندر نے ٹھا ٹھا کر کے ہاسو کیو. ارے او کافرو، ارے او کافر کی اولاد، تمہاری پراری تو پرار ہو چکی ہے ہمارے جو لالا کے ساتھ. یہ سالی تو تمہاری بہت ہی بے وفا نکلی، اس کی لائن تو ادھر پھٹ ہو چکی ہے، یہ تو دل والے دلہنیاں لے جائیں گے والا مسئلہ ہو گیا. اس تانورو دوئے بل خاصا پہنچ گیا تے آخر سنتری لوگ اڑوتا پیا تے گنڈے کتا نہ چھڑوا کے لے گیا.
تے پھر سارو کہر بچاری بھارتی کتی فراری ور پیو اس نے ملک کے نال گداری کا الزام مالکاں کی طرفوں گولیاں نال پون چھڑیو گیو روہت بردواج نے فراری کا سر ور بندوق کی نلی رکھ کے کہو حرام جادی تو ہمارے دشمنوں کے کتوں کی نسل ہمارے پوتر دیش میں لانا چاہتی تھی اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی یا کہہ کہ اس نے گولیاں کو برسٹ سیدھو اس بیچاری کا سر میں لا چھڑیو تے اس کی ایک چونک نال ہی دم نکل گیا اتنو سارو رود چھنڈ گئے بھی روہت بردواج کو گسو نہیں ٹھمکیو تے وہ تاک مت ہو جی کس ویلے پاکستانیاں کو جو بھی اس کی ٹا چڑھے تے وہ اس نہ بھی ٹھکانے لاوے اس نے یہ سبیل بنائی تھی جب وہ زہر دے کے جو نہ بھی کیفر کردار تک پچاوے گو ور جو بھی کدے اس کا بارہ میں نہیں آئے تے چھیکڑ موسم نے ایک دن اچانک پاسو پرتیو تے طوفانی برف شروع ہو گئی برف پیتا ہی ان اگلی دو چوکیاں کا فوجی واپس بیس کیمپ میں آ جائیں تھا ور اس دن برف بھی خاصی زوراں ور تھی اچانک دو ملکاں کا فوجیاں نہ اپنا بسترا گول کرنا پیا تے واپس اپنا بیس کیمپاں کی طرف نکلنا پیو توند اتنی کہنی پئی تھی جے اکھ ماں سرمچو دیتا نہیں لبے تھو کٹکڑشو کی کریڑی بھی زوراں ور تھی پھانڈو بھی کہر کی سٹ ور تھو اس دن دو ملکاں کی فوج نہ گڈ مڈ ہو گئے نسنو پیو تے رسی کا نشان ور ایگری لینڈ ماں دو ملکاں کی فوجی پوری طرح سر منہ پلیٹ کے اس نیزا وروں برف چیرتا آ رہا تھا طوفان نال ٹکر لے گیا جد فوجی بیس کیمپا میں پجیا اور ان کی گنتری ہون لگی تے بھارتی فوج کو سپائی روہت بردواج غائب تھو بھارتی فوج نہ لگو شاید وہ بھول گئے پاکستانی فوجیاں کے نال رل کے چلے گیو جد بھارتی فوج نے پاکستانی فوج نال رابطو کیو تو انہوں نے انکار کیو جے ماری طرف تھارو کوئی سپاہی راہ پل گئے بھی نہیں آئے بلکن مارو فوجی کتو جو ہی کتے تھارے لاڑے لگ گیو ہے تے اس نے انہیں کیوں کتانا سی نہ کر لو مارو بندو دیو واپس ان نے پھر واپس کیو مارو کتو بود کرو خیر یہ کشمکش ہاسی چھکے گئی تے دلی تے اسلام آباد تک جا پجی دو ملکاں کی ٹی وی ور بھی کتا تے انسان کے بشکار کا فرق بڑا جرا ہوا انگا کچھ دن بعد ای موسم ایک دم بدل گیو اشمان نیلو نمل ہو گیو تے بھارتی فوج نے سولجر روہت بردواج کا ڈھونڈن کو آپریشن شروع کر لیا ہیلی کاپٹر اڑن لگا پیراشوٹر لایا گیا اور ٹنگری کی واہ بکھی جڑی بھارتیاں کا قبضہ میں تھی کو چپو ڈھونڈن کو کام لگ پیو پاکستانیوں نے بھی اپنے پاس اسو ہی آپریشن شروع کیو کہ گھسپیٹھی نہ پکڑیو جائے اچانک ایک کمانڈو کے سامنے کتو آئے اس کتا کا گال میں پاکستانی پٹو تھو جڑو اس گل کی گواہی دے تھو جے یو جو ہی ہے جس واسطے پاکستان نے اتنو رولو پائے تھو جے ہن بھارتیاں نے اس نا جاسوسی کتو ڈکلیئر کر چھڑیو تھو اور سی اینڈ ہٹ آرڈر دے چھڑی تھی جیسے جو کمانڈر کے سامنے لگو اس نے گن گولی چلان واسطے کاک کی ور کتا نے کمانڈو کا پیرا ماں پنجا جوڑ لیا تے سر رکھ کے دمڑی مارنے لگو دشمن ملک کا کتا جو کی اس حرکت نے کمانڈو نے ایک کڑی واسطے سوچن ور مجبور کیو جو اس کا پیراں بچ اٹھ کے برف ماں کیا وا نکا جگاڑا میں لے گیو فوجی کمانڈر نے آسا پاسا کو جائزو لیو اس جگہ تے برف کی ایک نکی جی نکی جی لانی نہ کی اس جگہ تے برف کی ایک نکی جی چھری گئی ہوئی تھی تے پارلاندر پاساندر برف لپے گئی تھی کتو جس جگہ برف میں لے گیو اس کے نال ایک خاصو بڑو تنگ کو رخ تھو تھوڑا چیر بعد اس کتا نے ایک لیر منہ ماں آنی یو بھارتی فوج کی وردی کو ایک پلو تھو جد وہ جا کھونی گئی تے سپاہی روہت بردواج کی بے ہوشکی کی حالت میں اسے تنگ کی دوڑ میں معاف کریو یو بھارتی فوج کی وردی کو ایک پلو تھو جد وہ جا کھونی گئی تے سپاہی روہت بردواج بے ہوشکی کی حالت میں اسے تنگ کی دوڑ میں لب گیو جس کو منہ برف کی لانی نے اگے تے بند کر چھڑیو تھو نو جو نے بردواج نہ بچا رکھیو بھارتی فوجی بے ہوش فوجی تے پاکستانی کتا نہ اسے وقت پی جی آئی چندی گڑھ ایئر لفٹ کیو گیو ڈاکٹر نے دسیو جے پڑاما کتا کی سی پی آر کی وجہ سنگ جو فوجی اتنی سردی میں ہون تک زندہ رہ سکیو ہے کچھ دنوں بعد واگا بارڈر پر ٹنگ اونچی کرن کی مشق کے بجائے ٹی وی کیمرہ کے سامنے بڑا اعزاز سنگ پاکستانی کتا جو نہ مالکاں کے حوالے کیو گیو تے جو روہت بردواج نالو نکھٹا ماں سوکڑا ماں لگ رہو تھو
वर एक कुत्तो होण वर ॾाढो ख़ुशि थो। बहुत शुक्रिया मुक्चो। जी बहुत बहुत शुक्रिया राणा अबरार साहब, तम कहानी पेश कर रहा था। बड़ा खूबसूरत थारो मकालमो है, बड़ी खूबसूरत लहजो है थारो, और इसमें जेड़ा ठेठ अल्फाज तम इस्तेमाल करें भी खूबसूरत हैं। बहुत अच्छो लग रहे तो सफ़े सामीन विचों भी काफ़ी मुझ सारी शख्सियात ने तासरात पेश किए हैं, जिनमें जाकिर मलिक बलेसी साहब के जे उन्होंने यह कहानी मुझ पसंद आई है, और राणा अबरार को ना गोजरी अफसाना में बड़ा अदब एहतराम संग लिया जाएगा। तो बाकी भी शख्सियात ने बहुत सारा तासरात देता है, उन तमाम शख्सियात को मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया ज़रा नवाज। इसके बाद मैं बहुत एहतराम और इज्जत संग जड़ो है मंजूरुल हक लाइवी साहब ना दावत दूंगा कि मैं अपनी कहानी पेश करें। मंजूरुल हक लाइवी साहब ना कौन नहीं जानतो, वे बेशक महकमा पुलिस में है, लेकिन उन्होंने खिदमात गोजरी अदब में भी मुसलसल जारी है। वे हमेशा अपनी कौम वास्ते ज़बानो अदब वास्ते पेश रहे। उनसे गुजारिश करा हम कि वे आज की कहानी पेश करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है मेरी आवाज़ तुम लोग खूबी आती रहेगी। जी सर बिल्कुल आ रही। हाँ जी, शुक्रिया। मिर्ज़ा खान वकार साहब की सदारत के बीच मेरे रस्सा नाचीज़ बंदा को कहानी पेश करनू बड़ी फ़ख्र इम्तजाज की गल है। मेरा खुशी है कि मिर्ज़ा खान वकार साहब की तो मेरे दरमियान में एक मुमासिलत है भैया कि हम दुआ ने अल्हम्दुलिल्लाह महकमा तालीम को मावी ते महकमा पुलिस में भी दुआ महकमा में नौकरी की में वह गल अलग है जे मिर्ज़ा साहब पहला पुलिस में था, बाद में महकमा तालीम में आया, तो हूँ पहला महकमा तालीम में था, हूँ पुलिस में आयो। माशाल्लाह एक और मुमासलत भी है जी हूँ दस छोड़ू, जी फिर उसके बाद फर्क दसूंगा तो फिर कहानी पढ़ूंगा। वाह जी या कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दो जना कद काठी का हिसाब नाल अल्हम्दुलिल्लाह गुजर लगा में हाँ। सही 6 फुट ते उच्चा है वकार साहब ते मेरे वो कद भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 फुट है। खान पीन वाला घरां दूध लस्सी खान आला इस वेले मटेड़ा भी बाला ते इन दो मुलासत के अलावा जड़ी सबसे बड़ी डिफरेंस की गल है या जड़ी हमारा दरमियान में चीज नहीं हुई है कि ये बहुत उच्चा पाएगा कहानीकार है अल्हम्दुलिल्लाह गोजरी का प्रेमचंद ते हूँ एक हमें बस अखर सीधा करने वालों एक शख्स ते हूँ इसी के नाल जी जी हूँ अपनी दो कहानी जड़ी इससे पहले सुनी है यके बाद दिगरे मिना राणा अबरार साहब की कहानी देख कर या महसूस हुआ कि आज का इस वक्त में कुत्तो होनो इंसान होने से ज्यादा बेहतर गल है। ते खैर अपना मिसबा साहब की कहानी वो भी जिस तरह नक्शो खींचे वो तो शायद बाहर ना हूँ अपना अपना किसी किताब में समझ तो ही कहानी कारीगर नहीं थे, लेकिन अपने गोजरा अंदाज का पुराना जड़ा हमारा कुछ हालात में उनके ऊपर मेरी कहानी है। ते कहानी वो उन्वान है इगरी छंड। फजलदीन का अलगोजा की मिठी सुरीली आवाज जिस किसी का कन्ना मां भी पुआ वह थी वो अपना आप न खुशकिस्मत समझा वह थो। रोटी वेले फजलदीनो जद पारवा ना नड़ी का पानी वरों परा शीक गए हर रोज नीला पड़वर बैस के अलगोजा को साज छेड़ा वह थो ता आसा पासा का ग्रामा का गबरू गिदरा गिदरी बैस गए सेड़ हो गए बैस गए इसका अलगोजा की सुरीली आवाज सुन लग पोए में था। वे इस विला की उड़ीक रखे में था जे फजलो कद साज छेड़ा ते इनका दिला की अबड़ास ओली वह। फजलदीन ने भी अलगोजा की जोड़ी नाल रंग रंगी फुमनी ला गए वो इस तरह सजा के रखा हुआ था जिस तरह महाराज का सेहरा की लड़ी लड़कती में। इसका अलगोजा ने कई दिना ना धड़कन की जांच दसी ते कईयां की धड़कन की नेड़ी कोट छोड़ी पर वो जद अपनी आइयां वरावे वह थो
تے دنیا کی کائی طاقت اس نے چپ نہیں تھی کرا سکے، بس ایک ہی آواز الگو جانا اس کا اوٹھاں تے جدا کر سکے ہوئے تھی، تے واہ تھی کسی للوٹ یا پاروں گی ایسی آواز جیڑی اس نے خطرہ ہون کی خبر دے چھوڑے ہوئے تھی۔ فضل الدین نے اس کا پارواں کی فضل الدین تے اس کا پاروں ایک دوجا کی آواز دوروں سنجین لے میں تھا۔ وہ کدے دراڑے ٹور گیا تے اوٹھاں کے بشکار کسے رخ بوٹا کا پتر لا گئے، آواز کٹ گئے، پھر نہ لے گا حکم دیا ہوئے تو تے جواب ماں حکم کی نہ صرف تعمیل ہوئے تھی بلکہ میں گی آواز دیں وہ سمجھ لیا ہوئے تو جے اس کو حکم ان کے کرنے پوچھ گئے ہے تے پھر دیکھتا انہاں پارواں نہ کچھ ہی کڑیاں ماں اپنے کول دیکھے ہوئے تو فضل الدین نے اس کا پارواں کو یو ڈسپلن دیکھ کے کئی لوگوں کا منہ تے کتنی بار یہ گل سنی، یارا کدے عام انسان ہو گیا بھی اللہ نبی کی اتنی گل سن لیتا جتنی فضل الدین کا پاروں اس کی سنے تو مارو بیڑو بھی پار ہو جاتا۔ کدے کوئی دھی پوت ماں باپ کی نافرمانی کرے ہوئے تو کہتا کدے کوئی دھی پوت ماں باپ کی نافرمانی کرے تو وہ کہتا سنیا تیرا تیرا فضل الدین کا پاروں چنگا، پاروں جد چھٹ فضل دینا کی کئی آواز نہیں تھا سنے تے عجیب کی آواز کٹ گئے، اس نے پوچھے میں تھا جے ککو بول تو کیوں نہیں، تے جواب ماں فضل الدین بھی مناسب آواز اکڑی یا سپا نال انہاں کو جواب دیا تو تے وہ چپ ہو جائے تھا۔ گبرو جوان کیمرہ تے موبائل فون لے گا فضل الدین تے اس کا پارواں گا یہ کھیکھن تے الگو جا کو سریلو ساز کیمرہ میں قید کرن بن ماں آتا رہے میں تھا۔ اج بھی خاصا گبرو فضل الدین کولے بیٹھا الگو جو سنے تھا جے اچن چیچ فضل الدین کا کنے ایک للوٹ کی کھوری جی آواز پئی تے اس نے الگوجا کی جوڑی دور پھینک سٹی تے آہ 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 ہر آہ 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 کرتا وہ افراں دوڑ پیو۔ وہ گدرا بھی فضل الدین کا اس وطیرہ نہ سمجھن تے قاصر تھا تے پیچھے ٹور پیا۔ اپریڑیا جے ایک کاڑ کے اندروں جد لوٹ کی آواز آئی تے سارا اٹھ پجیا تے دیکھیں کڑکنی کا ایک بوٹا کے پیچھے ایکن کے اوپر دوجو رچیا وا پہاڑ اسرا اوکڑیا وا ہے جے ہون ٹٹھا کاڑ کا دوڑ ماں خاصو بنیڑیا جے للوٹ کی آواز آوے لگی بھی سارا پاروں بھی نیڑے آن ٹکیا کان چایا وا انگا پھریا تے چکول نہیں پھر انگا پھڑکے تے چکول نہیں پھر تھوڑا دراڑا تے کچھ جنا اتفائی پتر لے گئے لنگتا میں تھا پارواں کو تے انہاں گدراں کو رولو سن گئے، انہاں نے لانی کی تے ایک نے کوک ماری تے پوچھو اورے کے رولو ہے اورے او کے رولو ہے رے پائی فضلہ، تاں فضلہ نے آواز پچھان لی تے جواب دیتو او چاچا لالا کچھ نہیں خیر ہے بس ایک للوٹ کاڑ میں پھنس گئے ہے کدے دو کڑی تم انگا آ جائیں تے تھارو پلو بہ گو خبر ہے جی جون کی جان بچ جیا تم سیاح ہے تے اس گلوں تھاری لوڑ تھی۔ لالا نے دوجا جنا بھی لال لیا تے فٹ آن پجیو مندریری جی قد کاٹھی کو جو جنوں کٹویڑی جی داڑھی مہندی نال رنگی بھی تے موٹی جی مچھ جیڑی گل کرنا اس طرح کمے وے تھی جے پانگڑو لاتی وے آتا ہی کاڑ کی چفیری پھریو تے جائزو لے کر کہن لگو فضل دینا انہاں پاروان پراں کھد تے اکڑی لا گیا بنا کوک کے سنا جے اس نلا بچ کچھ پڑ کھسکیں لگا وا کوئی ہے تے نکا ور چڑھ جائے مدے کوئی دور ہو جائے پھر اس نے کچھ کی پھانٹ کپ گئے بیٹھی تے لمیری جی سبی بنائی سا ڈرک گئے اد تے اوپریڑا کا سانگ میں سبی وہ ایک سیرو کڑکنی ور بدیو تے دوجو سیرو لے گئے سارا جنا کاڑ کی سجی بکھی سدیا پھر کلوتری منگوائی تے کڑکنی نہ منڈو کپے ایکن جنا نے کیو جے کواڑی نال کپاں ور لالو نہیں منیو جے درمک لگے گی کلوتری منگوا کے کڑکنی کو کے منڈ گلکپ بنایو تے پھر سارا جنا ایک بکھی کر گئے۔ چاچا لالا نے حکم دیتو میری گل دھیان نال سنیو مدے کوئی نہ منے تے جانو جائے ہوں بولی دیوں گو تے سارا
تے سارا اتنا زور نال ہگری چھنڈ لائیو جے کڑکنی ایک چھک میں ٹوٹ جائے تے پھر دوڑ کے سارا اس نکی ور نسیو تے سپا بجائیو تاں جے رولو سن گیا کدے کوئی اگے بہ بھی تے وہ بھی نس جائے۔ لالا نے جد لالا نے کچھ گدرا راہ کے دو بکھی پہلے ہی بسال چھوڑیا ہوا تھا جے راہ گیرا نہ ڈکیں، پھر لالا نے سب سمجھان تے بعد بولی دیتی، لا الہ، تجھی بکھی تے ہگری چھنڈ لائی، دوسری دوجا نے ہگری چھنڈ لائی تے بولی کو جواب دیتو اللہ، کڑکنی کڑ کڑ کرتی سجے بگائی گئی، جنا سارا نے چھال لائی تے لالا سمیت نکا ور نٹھا تے پڑ روڑن کا تسکار آن لگا۔ انگا سپنگا روڑا نے سارا گرام ور سر ور چا لیا، دوڑا تے اگاں اکڑیا وا پڑ سارا روڑیا تے للوٹ بھی اگلوچھی مار کر نٹھو، دیکھ دیکھتا سارا پاروں للوڑ کی چمکھی ہو گیا۔ بس اسے کے اوپر میری کہانی مکہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ سر، تم نے میرے خیال میں بہت ہی عمدہ کہانی پیش کی ہے۔ جتنی میں کہانی پڑھی ہیں انتے یا مجھے زیادہ کچھ مختلف بھی لگی ہے، اور اس میں عکاسی بھی ہماری قوم کی بھی ہے اور اوورآل سماج کی بہت زیادہ جڑی عکاسی کی گئی ہے۔ مبارکباد پیش کروں سر تمہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ اس میں ایک چیز اور بھی میں درشان کی کوشش کی ہے جڑی دس چھوڑو مرزا صاحب اپنا تبصرہ میں دسیں گا۔ پچھلا جی کچھ عرصہ تے بیسیکلی مینا دا مرزا خان صاحب نا کنی کنی چھیکا لا گئے، لوگ کنی کنی کرنے لگا تے میں یہ دسن کی کوشش کیا نہیں ہمیں کوئی ہاں سر بالکل جی جی بالکل۔ جی میں ہمارے نال بہت معزز شخصیات اور بھی جڑ چکی ہیں، نامور ادیب و شاعر جان محمد حکیم صاحب بھی جڑے ہیں، ان کو بھی ہم استقبال کراں۔ عبدالقیوم بیتاب صاحب بہت ہی معتبر شاعر ہیں، ان کو بھی استقبال ہے۔ خادم حسین خاکی صاحب نہ کون نہیں جانتا، ان کو بھی ہم استقبال کراں۔ زائدہ خانم چودھری صاحبہ بہت اچھی کہانی کار ہیں۔ کلثوم چودھری صاحبہ بہت اچھی کہانی لکھیں اور گوجری ادب واسطے بہت متحرک نے۔ اگنو یونیورسٹی تے ڈاکٹر لیاقت علی صاحب بھی ہمارے نال تشریف رکھیں، ان کو بھی استقبال ہے۔ بہت ہی بننا تے پار متحرک ہیں گوجری ادب نہ لے گئے شمائلہ جبین صاحبہ، ان کو بھی استقبال کراں۔ جموں تے گل ہمارا اخنور علاقہ تے دیدار صاحب بھی ہمارے نال تشریف رکھیں، ان کو بھی استقبال کراں۔ محمد شریف کالج صاحب تھارو بھی استقبال ہے۔ باقی شخصیات کو بھی استقبال ہے۔ جڑا سامعین تاخیر نال جڑیا، میں سمجھو کہ انہاں کو بھی تذکرہ کیا جائے، کیونکہ کسی بھی پروگرام نو تعاون دینو بہت ضروری ہوا ہے اور اس طرح جڑا ہمارا سامعین ہمیشہ ہمارا تعاون دیں، اس واسطے میں بہت ہی عزت و احترام نال ان کو استقبال کروں گا اور پروگرام نہ آگے بتاتا ہوں۔ میں مرزا خان بکار صاحب تے ایک تو سوال کرنا ہے تے اس نے بعد میں اپنا جڑا ہے خطاب شروع کریں گا، لیکن خطاب تے پہلے ہم صفحے سامعین میں جتنی شخصیات موجود ہیں ان تے ہم گزارش کراں کہ اگر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو اپنا ہینڈ ریز کو آپشن ہم نے اوپن کر کے رکھیو۔ ذاکر ملک بلیسی صاحب جی تم جڑا ہے سپیکر پینل میں تشریف لاؤ۔ سر ایک سوال ہم رکھاں گا تھارا کلو تے تم اس کو رپلائی دے گا تے پھر ہم ذاکر ملک بلیسی صاحب کی طرح رکھاں گا۔ صدارتی خطاب تھارو بالکل تھوڑو بالکل بعد میں بالکل، کراں۔ میں نے خوشی جی ہوئی کہ میرا عزیز ذاکر بلیسی صاحب بھی، ڈاکٹر ذاکر بلیسی صاحب بھی موجود ہیں۔ جی جی اس طرح کراں کہ سر تھارا سوال بھی ہم ایک ساتھ ہی لیاں گا، کیونکہ سامعین نو ہم پہلے لے لیا۔ ذاکر ملک ٹھیک ہے، بلیسی صاحب ہمارے نال جڑ چکا ہے تے ہم بہتر ہے۔ چاہواں گا کہ باقی سامعین بھی اگر سپیکر پینل میں تشریف لے آ گئے اپنی گل رکھنا چاہیں، کہانیاں کے بارے کوئی گل کہنا چاہیں یا گوجری افسانہ نگاری کی صورتحال پر کوئی گل رکھنا چاہیں تو میں سپیکر پینل میں آ سکے۔ ہینڈ ریز کو آپشن اوپن ہے، تم اپنا ہینڈ ریز کر گئے سپیکر پینل میں تشریف لے آ سکیں۔ بہت ہی قابل عزت شخصیت ذاکر ملک بلیسی صاحب نے گزارش کرا کہ انہاں کو شکریہ بھی ادا کرا کہ میں ہمیشہ ہمارے نال تعاون دیں اور ہمارا پروگراموں میں شرکت کریں، اور انہوں نے جس دلچسپی نال گوجری کہانی سنی ہے اس سے انداز ہو سکا کہ کتنا سیکولر انسان ہے اور کتنا زبان و ادب
گا فروغ واسطے ان کی خدمات جڑی ہیں بھی بہت عمدہ ہیں، خواہ وہ گوجری ہوا ہے چاہے وہ پہاڑی ہوا ہے چاہے وہ اردو ہے۔ اس واسطے میں ذاکر ملک بلیسی صاحب نا ان کو جو کام ہے ان کو اس نا میں قابل تحسین سمجھوں گا تے اس کے نال میں انہاں تے گزارش کروں گا کہ میں اپنی گل بات جو بھی رکھنا چاہوں جس بھی زبان میں رکھنا چاہوں تے ضرور رکھیں۔ بہت بہت شکریہ اور تم سارا نا میری طرفوں سلام تے آداب۔ جی جی زیادہ مجھے گوجری نہیں آتی، بس اتنی ہی آتی ہے فی الحال مجھے، اور لیکن بالکل کوشش میں کر رہا ہوں کہ تھوڑی گوجری میں بالکل سیکھوں، اور اسی لیے میں ان پروگراموں میں آتا ہوں تاکہ گوجری میں سیکھ پاؤں۔ میں طارق ابرار آفیشیل کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع مجھے یہاں پہ دیا، اور خاص طور سے طارق ابرار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی پوری ٹیم کو شکریہ جو اتنی محنت سے یہ پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، کیونکہ مجھے خود معلوم ہے کہ ان پروگراموں کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک بہت بڑی محنت درکار ہوتی ہے، جو ہم لوگوں کو نظر تو نہیں آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے لیے، اور یہ ضرور کہوں گا کہ جس محفل کی صدارت گوجری کے منشی پریم چند کر رہے ہوں، اور اس محفل کے وقار کا اندازہ تو ہم سب بخوبی لگا سکتے ہیں، اور آپ نے وقار کو یہاں بلا کر اس محفل کا وقار جو ہے وہ بہت اونچا کر دیا ہے، بہت بڑا کر دیا ہے، اور یہ اس پروگرام کی کامیابی کی خود میں ایک ضمانت ہے کہ وقار صاحب یہاں موجود ہیں، اور باقی بہت سارے جو نیچے میں دیکھ رہا ہوں سامعین، بہت سارے میرے بھلیسی جان محمد حکیم صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ میں نے ڈاکٹر مشتاق مصباح صاحب کا خوبصورت افسانہ سنا، پوری سمجھ مجھے آتی ہے گوجری کی، اور مجھے بہت مزہ آیا۔ ان کے افسانے میں کردار صاف دکھائی دے رہے تھے، مجھے سامنے دکھائی دے رہے تھے جو کردار وہ اپنی کہانی میں لا رہے تھے، اور رانا ابرار صاحب کے افسانے میں بھی منظر کشی بہت صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے ان کا افسانہ سن کر سعادت حسن منٹو کا ٹیٹوال کا کتا یاد آیا، اور وہ کہانی میرے سامنے سیدھی آ گئی، کیونکہ تھوڑی بہت افسانے اور ناولز جو ہے میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، حالانکہ میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ، لیکن اردو اور باقی زبانوں سے مجھے دلچسپی ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں۔ منظور الحق منظور صاحب کو سننے کا موقع ملا آج مجھے، پہلی بار میں نے نہیں سنا پہلے ان کو، اور آج مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ تو افسانہ نگار بھی ہیں، پولیس والے بھی ہیں، اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور دین کی بھی خدمت کرتے ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، کیا کیا ہے، ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، اور مجھے اچھا لگا ان کو سن کے، اور ان کا انداز بیاں کافی دلچسپ ہے، اور کہانی میں جو کردار ہیں ان کرداروں کی آوازیں میرے کانوں تک آ رہی تھی، صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی آوازیں مجھے صاف صاف سنائی دے رہی تھی ان کی کہانی میں۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ کہانیاں جو پیش کی انہوں نے، مجھے بہت مزہ آیا۔ اس کے لیے میں طارق صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اس طریقے کے پروگرام کرتے ہیں، اور باقی جتنے لوگ یہاں پہ، مشتاق خالد صاحب ہیں، نکت میڈم ہیں، نسیم صاحب ہیں، میں سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب نے مجھے یہاں موقع دیا اپنی بات رکھنے کا۔ بہت بہت شکریہ طارق صاحب۔ جی ذاکر ملک بلیسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور آپ کی کاوشوں کو ہم سلوٹ بھی پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ جس انداز سے، جس علاقے سے آپ نکل کے راجوری پونچھ میں کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ہر طبقے کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کا ذہن جو ہے ایک غیر جانبدارانہ انداز میں کام کرتا ہے، تو یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور واقعی آپ نے صحیح کہا کہ جس محفل میں مرزا خان وقار صاحب ہوں تو اس محفل کا وقار بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اب میں گوجری کی طرف آتا ہوں کہ مرزا خان وقار صاحب نے بہت ہی قیمتی وقت ہم کو دیا، ہمیں دیا، ہمنا جڑو ہے فخر ہے کہ گوجری کا پریم چند ہماری محفل میں تشریف رکھیں۔ صفحے سامعین میں کلیم احمد صاحب جڑے ہیں، انہوں کو بھی استقبال ہے۔ میں نگت چودھری صاحبہ تے گزارش کروں گا کہ وہ گوجری میں افسانہ نگاری کا حوالہ نال کچھ رکھیں گل بات، اور انہوں نے اگر جڑی کہانی سنی ہے تو اس پر گل بات کر کے ہم صدر محفل کی طرف چلاں گا۔
کیوں جے صدر محفل صاحب کو ہم نے کوئی اہم سوال بھی پوچھنا ہے تو انہاں کو صدارتی خطاب بھی لینا ہے، تو اس واسطے نگر چودھری صاحبہ تم اپنا مائک انمیوٹ کرو اور اپنی گل بات رکھو۔ السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ طارق صاحب سب تو پہلا تے ہوں تمنا مبارکباد پیش کروں کہ جب تک منا یاد ہے جدگاں تم کلب ہاؤس پر پروگرام چلا رہے ہیں، ہر پروگرام بہت بڑی اہمیت کو حامل ہوئے اور دلچسپ ہے، پہلا تو اور زیادہ نکھرے ہوئے انوکھو ہوئے۔ ہم تھارے نال تھارا اس قافلہ میں شامل ضرور ہاں، لیکن ذہنی اعتبار کے نال تھارا ذہن کے نال مارو کوئی مقابلہ نہیں۔ میرے واسطے انتہائی خوشی کی گل ہے، اور جو بلیسی صاحب کہہ رہا تھا کہ جس محفل میں وقار صاحب میں واقعی محفل کو وقار اچو ہو جائے تے ان کے یہ سچ میں ہمارو ذاتی وقار بھی اچو ہو جائے، جس لئے ہم وقار صاحب کی صدارت میں چار لفظ کا اور آتے وقت میں یہ احساس ہے کہ گوجری نال محبت کرنے والا مارا پر ضرور رشک کرے گا کہ تم نے اپنی اکھیں مرزا خان وقار نہ دیکھیو ان نہ سنیو، اور جزاک سچ ماں جو بہت بڑو ہمارے واسطے اعزاز ہے۔ ان پریم چند کو گوجری کا پریم چند کو اعزاز ملو ہے، تو ان کو کہ ہمارے واسطے انتہائی خوشی کی گل ہے۔ انہیں زبان کے نال محبت کی تے زبان کا قدردانہ نے ان کا سچا موتیاں کا بدلہ ماں پریم چند کو جو اعزاز ہے وہ دیتو ہے، اور یہ اپنا سچ میں بھی ایک وقار والی گل ہے۔ جس حد تک کہانیوں کو سوال ہے، وقار صاحب موجود ہیں تے کہانیاں پر زیادہ تبصرہ نہیں کرتی۔ بہرحال اتنا ضرور کہوں گی کہ ہمارا نوجوان لکھاڑی مصباح صاحب تے اپنا رانا ابرار صاحب روایتی کہانیاں تو نکل گئے، جس انداز میں کہانی لکھ رہے ہیں یا گوجری زبان کی خوش قسمتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک سجاگ نوجوان، چار چفیری کی خبر رکھنے والا نوجوان، تعلیمی اعتبار کے نال برتری بیٹھو وہ نوجوان جسلا بھی قلم چاہے گو، اور وہ انتہائی خوبصورت الفاظ خیال سب کچھ نہ یکجا کر کے جی ادبی یا کئی بھی تخلیق مارے باندھ لے وہ قابل ستائش ہوئے گی۔ جس حد تک تعلق اپنا منظور الحق کلائیوی صاحب بنا انتہائی خوشی ہے، ان کو تعلق میرا گراں کے نال ہے، اور بالکل ہم اس مقام پر پہلا پڑوسی بھی ہے۔ منا مکمل احساس ہے کہ منظور صاحب کڑائی گراں کو بہت بڑو سرمایہ ہے، بہت بڑو فخر ہے، ان بیک وقت خاصی زبانہ پر مہارت ہے۔ جس دور میں یہ استاد تھا تے انگریزی زبان کا منیا پڑھمنے ہوا استاد تھا۔ منا خوشی ہے اور وسوخ نہ رکوں کہ یہ اگر قلم چاہیں تو انگریزی میں بھی خوبصورت کہانی لکھی، اور منظور صاحب کی کہانیاں میں بھی الفاظ جڑا کدے کدے ہمیں لگا کہ ہوں یہ ہمارا تو چھٹتا جائیں وہ جسلا یہ برتے اور اتنا خوبصورت انداز کے نال مکمل منظر کشی کریں تو دل بہت ہی خوش ہوئے۔ یہ اپنی کہانی میں جس طرف لے گیا سچ یہ ہے کہ منظور صاحب میں اعتراف کرتے چلوں کہ یہ آواز اور اس طرح کو ایک منظر جو ہے وہ ضرور کدھر نہ کدھر میں نے بھی یاد آئے، اور جس ویلے کوئی قلمکار ہمنا اپنی اس طرح کی آوازوں کے نال اس طرح کے ماحول کے نال جوڑے تو وہ اور زیادہ بہت
سکون دینے والا سلسلہ ہے. ہوں دعا گو ہاں کہ تم شخصیات کہانی اسی طرح لکھتا رہے اور مارا جسا جڑا اکھراں پڑھن کا تسایا رہے ماری تیس جڑا ہے بے بجھاتا رہے اور یہ ادبی تیس بجھان کو سیرو گنتی کا کچھ لوگ کے سیر ہے. طارق صاحب تم نے جد جد بھی کسی بھی پروگرام میں شخصیات کو چنا کیوں ہے، چاہے وہ خراج تحسین کے اعتبار کے نال کوئی پروگرام ہے، خراج عقیدت کے اعتبار کے نال ہے، ادبی شخصیات میں، شعراء میں، گائک میں سب نے موقع دیتو ہے. اور جد جد بھی تم نے قلمکاروں نہ باندھے آنے ہوئے تے یہ لگا کہ یہ بھی ایک بہت بڑو اعزاز تھارے سر ہے کہ تم نے بغیر کسی اجرت کے بغیر کسی معاوضہ کے اتنو خوبصورت مواد مکوں گے کہ منظر عام پر آنے ہوئے ہیں. شاید کدے کدے لگا کہ وہ قلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچتو یا نہ پہنچتو، کسی اور ذریعہ نال پہنچتو یا نہ پہنچتو، یا دور جدید کی جڑی تکنیک ہے یہ ہمارا سب واسطے ایک ریئلی بلیسنگ ہے. اور ٹیکنالوجی کا اس اعتبار کے نال تم ٹیکنالوجی کا بھی ماہر ہے، زبان کے نال بھی محبت کرے اور ادبی شخصیات کا قدردان بھی ہے. ہوں تم نے بھی مبارکباد پیش کروں. وقار صاحب کی موجودگی میں مجھے لگا میں کچھ زیادہ بھی کہہ چھوڑیو ہے. منجھا ہوا اسکالر نہ صرف گوجری کا بلکہ اردو کا بھی، اور عالمی سطح پر بھی ادب کی جڑی معلومات رکھیں وہ بہت گہری رکھیں. اور کتابوں کو انبار لگ ایک طرف ایک شخصیت بیٹھی ہوئے تو ان کے سامنے میری کیا مجال ہے کہ ہوں چار گل کروں. بہرحال زبان کی محبت ماں، شخصیات کا احترام ماں اور اپنا نوجوان لکھاڑیاں نال ریئلی ایک محبت کا احساس کے نال ان کی قدردانی کا اعتبار کے نال میں نے چار گل کہنی تھی. وہ سب بانا ایک بار پھر دل کی گہرائیاں نال مبارکباد پیش کروں. اور ذاکر صاحب نہ بھی بہت بہت مبارک کہ یہ ہمارا اکثر پروگراموں میں شامل ہوئے اور انجینئرنگ کا طالب علم کی حیثیت کے نال جو ان کو ادبی سلسلہ کے نال وابستگی ہے یا ادبی لگاؤ ہے اس سلسلہ کے نال اس واسطے یہ واقعی مبارک گا مستحق ہیں. ان کا چینل تو جتنا بھی پروگرام آتا رہے وہ ہوں دیکھوں کدے کدے ہم بہت زیادہ مصروفیات میں الجھا میں باوجود اس کے بھی ضرور دیکھا اگرچہ ان پر مکمل اپنی رائے یا کمنٹ نہ کر سکے وہاں وہ ہماری ایک مصروفیت ہے، اس سے معذرت بھی چاہوں. لیکن پروگرام ان کا انتہائی چاہے وہ پونچھ کا حوالہ نال میں، رجوری کا نال میں، شخصیات نال میں، کچھ قبیلوں کا حوالہ کے نال میں ایک پروگرام ضرور سنے ہوئے ان سب واسطے ان بھی مبارکباد پیش کروں. ایک بار پھر تم سب نے مبارکباد. تو اتنوں کو اردو میں ایک شعر یاد آنے لگو کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، خوش رہو ہم دعا کر چلے. جی بہت بہت شکریہ نکت چودھری صاحبہ. تم نے جو بھی گل کی ہے غیر جانبدار تھارو ایک انداز ہے. تم شخصیات نو پرکھے بھی ہیں انہاں وہ کم بھی سراہیں اور تم نے مختصر وقت میں بہت کچھ گل کہہ چھڑی. تے میں تو شکر گزار ہوں کہ میری اتنی زیادہ تم نے کوئی میرے خیال میں زیادہ کی ہے تعریف تھا، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ انسان کے ہاتھ جو کچھ ہے تو وہ کیو جائے. جس جڑ چیز ہم نہیں کر سکتا تو وہ اس پر ہم نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ کر سکاں تو وہ کرن کی ہم کوشش کراں. یا ایک سوچ اگر ہر فرد میں آ جائے کہ اپنا حصہ کو رول نبھانو ہے تو معاشرہ وچ بہت ساری جڑی خامی ہے کمی ہے جا وہ دور ہو جائیں. تو ہمارا پروگرام میں بھی شخصیات آویں جڑی بخوبی سمجھیں کہ اپنا اپنا حصہ بھی کردار نبھا رہی ہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم نال بھی اپنی چاہے وہ کسی اپنا قبیلہ کا حوالہ نال ہے، چاہے سماج اوور آل سماج کی گل ہے انہاں کو رول سارا لوکاں یہ ہمارا جڑا سامعین ہے بہت ہی مطلب تعلیم یافتہ انہاں کے اندر ایک شعور ہے. تو میں یہی خوشی ہے کہ ہماری تعداد بے شک کٹ ہوئے گی 100 ہوئے گی 200 ہوئے گی، لیکن وہ لوگ کے ہمارے نال جنہاں نے سماج واسطے کچھ کیا ہے، سماج واسطے کچھ کرن کو جذبہ رکھیں اور
اپنی سوچ نو نوی نسل تک پہنچا رہے ہیں. بہت شکریہ نگت جی، تم نے جتنی بھی گل کہی ہیں اپنے آپ میں ایک جڑو ہے بہت اہمیت رکھیں. تے میں جڑو ہے تاج دین تاج صاحب کو استقبال کروں گا. کنیز عفت فاطمہ صاحبہ ہمارے نال جڑی ہیں، ان کو بھی ہم استقبال کراں. تے اس کے علاوہ شاید کسی کو نام میں دیکھ رہے ہو تو رہ گئے تو ان کو بھی میں دوبارہ تے استقبال کروں گا. بالخصوص ہماری ٹیم ممبر اور بہت ہی معتبر اس کلب کی فاؤنڈر ممبر نسیم اختر صاحبہ کو استقبال کرا. میں کسی مصروفیت ماں تھی لیکن اس کے باوجود میں جوائن ہوئی. انہوں نے ہمارا کلب واسطہ بڑو کام کی ہوا ہے، اور اوور آل جموں تے ایک ایسی شاعرہ اور ادیبہ سامنے آئی ہیں. انہاں کی مترنم آواز جڑی ہے سب اس نے واقف ہیں. تو انہاں کی خدمات بھی گزشتہ کچھ سالہ میں بہت سارا لوکاں کے سامنے ہیں. وہ وقت ہی طے کرے وہ کون بندوں کتنوں کام کرے، لیکن میری نظر میں ہر ایک کو رول اپنو ہے، بہت ہی اچھو رول ادا کر رہے ہیں. تے بہت شکر گزار ہوں کہ تم اتنا تعاون دیں اور اس طرح کی تم نے گل بات رکھی ہے. اور میں محفل نو زیادہ لمبو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر کوئی صفحے سامعین وچوں آنا چاہے تو ہینڈ ریز کو آپشن کھلو ہے تو تم آ سکیں. میں نہایت احترام نال مرزا وقار صاحب نے گزارش کروں گا کہ ایک سوال میں رکھوں ہونا تے میں اپنا مائک انمیوٹ کر لیں کہ گوجری ادب ماں جڑی افسانہ نگاری کی صنف ہے اس میں موجودہ صورتحال کیا ہے. تم اس کو آغاز بھی جانے ارتقا بھی جانے. تم اس میں افسانہ نگاراں کی کتنی معتبر افسانہ نگاراں کا اگر نہ گنوا دیں کہ میں دیکھوں کہ اس میں بھی آ جاں بڑو کام کرنے کی لوڑ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں کہ صورتحال کیا ہے، تم اس کو کہ دیکھیں کہ اس ویلہ کتنی ترقی ہوئی ہے افسانہ کی تکنیک کا حوالہ نال، اور دوجی جڑا نواں لکھن والا ہے کیا بھی افسانہ نگارے کی طرف راغب ہیں یا نہیں. تو اس حوالے نال تم اپنو گل بات تے آغاز کرو، اور اس سے نال تم جڑا صدارتی خطاب کے دوران اپنا تاثرات بھی رکھو، اور جڑا کہانیکاراں نے جڑی کہانی پیش کی ہیں ان پر بھی اپنی رائے رکھو. تھارو یہ صدارتی خطاب بھی ہوا گو اور اس سوال کو جواب بھی ہمنا ملا گو. جی سر تم اپنا مائک انمیوٹ کرو. جی 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 میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر بالکل آ رہی ہے سر. اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ کلب ہاؤس بڑی خدمت کر رہی ہو زبان و ادب کی، اور جڑا بھی فنکار نال جڑیا، جڑا ادیب جڑیا، شاعر جڑیا، وہ الحمدللہ بڑی محنت کر رہی ہیں سارا. آج کی بڑی خوبصورت جامع چس رہی 3 افسانہ پڑھیا گیا. میرا شاگرد عزیز ڈاکٹر اشتیاق احمد مصباح صاحب بہت اچھا شعر بھی کہیں اور نثر بھی بڑی خوبصورت لکھیں، اور آج انہوں نے افسانوں پیش کی ہو فنکار بخاری. حالانکہ ادو افسانوں نہیں سن سکے ہو، لیکن ادو ہی افسانوں جڑو وہ ان کو میں سنے ہو. افسانہ پر تائی کومنٹری ہے جب لفظ جڑو ہے وہ اس کو سنے جائے، لیکن زبان و بیان کا لحاظ نال، ترتیب کا لحاظ نال الحمدللہ جو ایک مکمل افسانوں ہیں، کوئی اس میں کتے بھی کوئی فرق نہیں. حالانکہ ہوں شاگرد ہوں کو لحاظ نہیں کرتا ہوں کسوٹی پر الحمدللہ پوری پرکھن کی کوشش کروں. لیکن ایک چیز ایک رائے دیوں گو کہ اگر عنوان اس کو خالی فنکار ہی رہے جو اتنا ہی کافی ہے. جتنا مختصر عنوان ہوئے اتنا زیادہ خوبصورت لگے. ایک بار اس پر اشتیاق احمد مصباح صاحب سوچ لیں. زبان و بیان دے ان کی ماشاءاللہ ہے بڑی میٹھی ہے، دل کہہ کے سنتے رہیے. رانا ابرار صاحب نے افسانوں پڑھے اور جو واقعہ گل یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر ذاکر ملک بریسی صاحب نے کہو کہ ٹیٹوال کا کتا وہ یاد آ گیا، تو میں نے بھی اس لیے اپنی کہانی 2 طرح کی کتی یاد آ گئی کہ یعنی اس کتا کی وفاداری تم دیکھو. اس کو ایک ڈائلاگ ہونے اس لیے کوئی ڈائلاگ میرے زبانی یاد نہیں، کچھ شاید ذہن دے اتر گیا. وہ 2 طرح کی کتی
وہ نہ تھو ٹلی تو میں کہو ایک وقت تھو ایک دور تھو کہ رات اس علاقہ میں کوئی گدڑ روڑ جائے یا تیاڑی بوجو چینک جائے تو پھر ٹلی مر نہ جائے. کسی ناواقف آدمی یا جانور نے جی ٹلی پون نہیں تھی دی ہے اس کی پہلے ٹلی کھلی پھر دوڑ ختم ہوئی تو ہوں پونک بھی جواب دے گئی. رات کتے کوئی گدڑ روڑے تے ٹلی بڑو زور لا کے ایک آدھ کھگی جی پونک مار چھڑے تے حالت یا جی اگا دے اٹھے تے پیچھا دے چڑھتے. جس کار کی وفاداری تے حفاظت واسطے اس کتی نے رات دن ایک کیا تھا تے تلوار بن کے ہر جانور نہ لڑی تھی اس کار کی بے وفائی نے آج اس کو لک ہی توڑ چھڑے. تو جس دن ٹلی کو آخری وقت آئے ہو وہ بڑی مشکل نال لگ ترو گئے اس کار دے اس زمین دے پاسے ہو گئی تے پھر اس زمین کا فصلہ میں گٹنا تے بوجھوں کو راج ہو گئے. یہ جسٹ ایک وہ ڈائلاگ میں نا لاسٹ کو یاد آ گیا. تو بڑی ٹھیٹ زبان الحمدللہ گل یہ ہے کہ ابرار صاحب نے استعمال کی. ایک چیز لگی میں نا جس میں فوجی ڈائلاگ بول رہے ہیں. میری آواز آ رہی ہے نا جی یونس جی جی ابرار صاحب بالکل سن رہے ہیں نا جی بالکل سن رہے ہیں جی جی اچھا جرا وہ اردو کا ڈائلاگ ہے نا ان کا فوجیوں کا وہ ذرا فوجی طرز کا نہیں ان کو جو وہ دم خم جو وہ فوجی کو جو ہے نا وہ تھوڑا جو تم دیکھیے جتنا خوبصورتی نال زبان و بیان جاری ہے گوجری کی وہ ڈائلاگ جڑا ہے وہ بالکل تاکہ فوجی کی جس ہے وہ پیر شیر مار کے مشن تاؤ دے کے ذرا ذرا جوش خروش نہ بولے تھوڑا جو اس ڈائلاگ میں پھر دیکھیو مثال دیوں کہ میری ایک راج کماری کہانی جڑی ہے وہ بڑی فیمس ہوئی اور اس کو ایک وہ کریکٹر جو راج کماری ہے اس کو میں اس طرح کہوں کہ راج کماری نے کم کے آخری تیڑے راج کماری نے میرے کے اپنا آتھروں کڑیا ہمارا پتی بہت جنم ہے بابو صاحب وہ شام کو روز روز شراب پی ہوتے رات کو اس کا بات نہ مانو تو مار پیٹ کرتے نشہ چڑھتا ہے نہ سالے کو کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جس علاقہ دے آئی ہے بہار دے تو کشتواڑ میں تو وہ اپنی زبان اسی طرح بول رہے تھوڑا جو فوجیوں کی جڑی وہ زبان ہے وہ زبان کمزور ہے وہ فوجی جی کرنی چاہیے. باقی خوبصورت کہانی ہے بہت کامیاب کہانی ہے اور اس پر وہ میں نا شاعر کو خوبصورت شعر یاد آ گیا غالباً کیفی آزمی کو ایک کتا دوسرے کتے پہ جھپٹا اور کہا ایک کتا دوسرے کتے پہ جھپٹا اور کہا بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا. اور منظور الحق رائوی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گل کی کہ دور ایسو آ گیا کہ بندہ جڑا ہے انسان جڑا ہے وہ کتوں کو رش کرنے لگا کہ دیکھو کہ ان کی زندگی ماروں دے بہتر ہے ان کی وفاداری ماروں دے بہتر ہے. تو مختصر گل کروں کہ منظور الحق رائوی صاحب نے بالکل بڑی خوبصورت گل بھی کی کہ میری تو ان کی بڑی مماثلت ہے کہ ہوں پولیس افسری چھوڑ کے ٹیچر چلے گیا وہ ٹیچر چھوڑ کے پولیس افسر آ گیا اور ایگری چھانٹ عنوان بڑا خوبصورت ہے اور زبان و بیان بڑی خوبصورت ہے. کردار نگاری جی وہ کمال کی ہے فضل الدین کو بولنا اور چاچا لالا کو بولنا تو وہ کردار نگاری بھی اچھی ہے ترتیب بھی اچھی ہے. اور حالانکہ پہلا میری صدارت میں ایک افسانہ انہیں پڑھے تو اس کوئی شاید ایک دو سال گزر گیا کے ایل سیگل عالمت اس پر میں کچھ فوٹو رکھے تو آج میری پھر کوشش تھی کہ ان فوٹو رکھوں لیکن آج انہوں نے فوٹو کتنے رکھن دیتو انہیں مبارک دیوں کہ بڑو کامیاب انہوں نے افسانوں جڑو ہے وہ اگری چھان پڑے ہو. منظور اللہ کلاوی صاحب میرے سن رہے ہیں نا جی طارق ابرار صاحب سن رہے ہیں تو میرا جی سارا جی جی سر جی سن محترم رہے ہمیں سنو دو ہمیں سنو اچھا دو سن جناب رہے بالکل. اچھا اس میں ہوں ایک چیز سوچوں کہ جو خوبصورت جس جملہ پر جا کے ختم ہوا گل کہ چاچو لالو جڑو ہے وہ کڑکڑی نہ پرتن واسطے وہ اس نے کہا کہ اگری چھنڈ ماتے بڑے جڑے بولی دے کہ لا الہ باقی کا کہ الا اللہ میرے خیال میں ایک گل اگر ختم ہو جائے تو افسانہ نہ چار چند لگتے ہیں اور خوبصورت ہو جائے اور بہترین اس افسانہ کی زبان و بیان کی خدمت ہو جائے یعنی کہ لوٹ شلوٹ پہلے ہی جڑے کڑکڑ وید ناسے ہیں اگر اس کے پر آگے گل ختم ہو جائے ایک بار پھر یہ دیکھیو اور موقع ملے تو کتے اس نہ ہوں کسی نظر ہی ماروں گا اگر اس پر ختم ہو جائے میرے خیال میں تو اور خوبصورت ہو جائے ورنہ افسانوں جڑو اپنی جا بڑا مکمل ہے اور بڑی خوبصورت گل ہوئی ہیں کیونکہ نگر چودھری صاحبہ
ایک ممتاز ادیبہ ہیں اور گل یہ ہے کہ مارو فخر ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت گل کی ہے. تو پھر اسی طرح گل یہ ہے کہ ولیسی صاحب نے، ڈاکٹر ذاکر ولیسی صاحب نے، ہوں تو یہ چاہوں گا کہ آئیں تو جب بھی ہماری مجلس میں تو یہ گوجری میں ہی گل کریں، کوشش کریں جس سے ٹوٹی پھوٹی بولے، کیونکہ ان کو جو وہ ماحول ہے اس ماحول میں الحمدللہ اردو، پہاڑی، گوجری، کشمیری، بلیسی، بدروائی ساری زبان بولی جائیں. تو یا ان کی محبت ہے ہمارے نال، خطہ پیر پنجال کے نال اور اس زبان کے نال. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے. باقی جڑا لوگ جڑے ہوئے ایک ایک آدمی نے مبارک دی. خالد مشتاق خالد صاحب ہیں، نسیم اختر صاحب ہیں، جڑا بھی لوگ تھے نا، باقی بھی ساتھی جڑا جڑے ہوئے. اور طارق ابرار صاحب تم تو ماشاء اللہ ہی ہیں کہ جموں میں بیٹھ کے تم نے جو کلب ہاؤس چلائے ہو، جس طرح اس کا پروگرام کیا، 75 پروگرام یہ ہو گیا، غالباً 150 پروگرام دوسرا ہو گیا. پھر فکر و عمل تھا رہا سنتے رہے اردو میں، بھلا ہی تم نے شاید کتے وہ فکر و عمل والے پاسے ہاں کتے مینا نہیں بلائے ہو، لیکن نہ بلان کو بلاواں بھی سر، یہ بلاواں انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو جڑا بھی لوگ تھے نا جڑے ہوئے. باقی یہ گل ہے کہ سارا ادیب جڑے ہوئے. مساں میں نے کہہ رہا تھا کہ جان محمد حکیم صاحب جڑے ہیں ڈوڈا دے جڑے ہیں، اور بنا دے پار دے جڑا ہمارا ساتھی جڑے ہیں، ہاں ان ساروں واسطے میری محبت ہے، میرا پیار ہے. اللہ تم ساروں کو وقار بلند کرے. بہت خوبصورت ہوا ہے. جس سے ہم نے شروع کیا تو اس سے بھی بڑا خوبصورت لوگ افسانہ نگار تھا، پر چند تھا. کیسر الدین کیسر صاحب تھا، اللہ جنت نصیب کرے. ڈاکٹر نصیر الدین بارو صاحب آج بھی موجود ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے. شریف شاہین صاحب افسانہ خوبصورت لکھیں. محمود رانا صاحب گزر گیا، اللہ جنت نصیب کرے. امین قمر صاحب نے اللہ جنت نصیب کرے. تو یہ لوگ لکھنے والا تھا، بہت اچھا لکھیں تھا. اور پھر جس ہوں آئے ہو تو سارا نے یہ گل ہے کہ میرا رستو دیتو، میری بڑی پذیرائی کی، اور ان کا اس پیار اور محبت نے اور خالص اقبال عظیم صاحب کی محبت نے. حالانکہ اس لیے ہوں لکھوں تو اردو میں میم خے وکال کا نام، اور 20ویں صدی ایک شمارو اردو کو آئے تھو دلی دے، اس میں چھپوں ہوں تو اقبال عظیم صاحب نے گوجری در موڑیو. اور یہ ہے کہ اس لیے گل بھی میں نے یاد ہے کہ کہنے لگا کہ پریم چند نہیں بڑھنو. اردو میں بہت لوگ لکھے اور اردو کا بھی افسانہ میرا اتر رہا. تو ہوں اس پاس آئے ہو تو اس پاس پھر یہ ہے کہ تم سارے نے کیوں پریم چند دو حکومتوں نے بھی پنجاب نے جموں کشمیر نے کہہ چھڑے ہو. وہ نہیں سوچتا کہ اس میں کوئی کمال ہے، پر جو ہے کہ تم نے سن کے تو بہت بہت لطف آئے ہو. ترائی افسانہ کامیاب افسانہ ہے، ترائی ہی افسانہ ہے. اگر کسی کو فرق ہو تو ہوں کہہ تو کہ اس افسانہ میں دوبارہ پڑھی ہو جائے. ہوں تم سب نے مبارک دوں، ایک ایک آدمی مبارک. جی بہت بہت شکریہ سر، تم نے بہت ہی قیمتی گل بات رکھی اور محظوظ ہویا تھاری گلاں تے. سر میں کہہ رہے تھو کہ تم اس گل پر بھی روشنی پاتا لوگ کلتا کہ موجودہ صورتحال جڑی گوجری افسانہ نگاری کی ہے تو اس پر ہم تم رائے رکھتا کہ یا کتنی اطمینان بخش ہے اور اس میں کتنوں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جڑا نوجوان اس میں کام کر رہے ہیں انہاں کی حوصلہ افزائی واسطے اور اس میں مزید بہتری لان واسطے تم کوئی مشورہ دے دیں گا اور صورتحال پر تھوڑا تبادلہ خیال تھوڑی رائے رکھیں گا تو ضرور. طارق ابرار صاحب جس ہم نے شروع کیا تھا اس کے بعد بھی کچھ لوگ ہمارے نال افسانہ نگاری کا حوالہ جڑیا، پر لگے یہ تھا کہ اس صنف میں ہمنا اتنی کامیابی نہیں مل سی. جو لگے تو میں نے اس سے کیونکہ سارا لوگ شاعری کریں تھا، اور گوجری میں شاعری تو بڑی خوبصورت ہوئی، مقالہ بڑا خوبصورت لکھے گیا. تم دیکھیں کہ حسن پروار صاحب نے کیسا مقالہ لکھا، پروفیسر جہانگیر اصغر صاحب نے کتنا خوبصورت مقالہ لکھا. لیکن لگے تو شاید افسانہ نگاری میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، لیکن آج تک میں سن کے یہ لگے کہ ہم بہت کامیاب میں بہت آگے جا رہے ہیں. یہ ہے کہ تم ضمانت ہیں اور یہ گل ہے کہ ہمیں اس گل کی خوشی ہے کہ یہ خوبصورت افسانہ پڑھیا، اور میں نے لگے کہ گوجری افسانہ اس لیے کسی بھی دوسری زبان کا افسانہ نال الحمدللہ آنکھ ملا کے گل کر سکے، مقابلہ کر سکے. جی جی بہت آواز شکریہ آ رہی سر. ہے میری؟ میں یہی جی بالکل سر آ رہی ہے، تم کنٹینیو رکھو گل بات. جی مجھے کہوں کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی لوگوں نے تم نے پڑھنا ہے. مثلا آج بھی تم نے مرشی پریم چند نہ پڑھنا ہے، سعادت حسن منٹو نہ پڑھنا ہے،
کرشن چندر نے تم پڑھ کے دیکھ لیو. میرا ایک بڑا محبوب افسانہ نگار ہے ستیش بترا. ستیش بترا نے پڑھو. جوگندر پال کی صدارت میں افسانہ ایک باری پڑھی ہو. اور گوجری تھے آدمی گوجری تھے اردو میں وہ ترجمہ کر کے تو انہوں نے کیوں کہ نہیں ہونا اصل زبان میں گوجری میں پڑھو. معاف کریو میں نا. تو جو ہے کہ انہوں نے پڑھے ہو جائے تاکہ اس میں کوئی چیز میں پلاٹ ہے ترتیب ہے کردار نگاری ہے اور کلائمیکس ہے جاکہ اصل گل یہ ہے کہ کلائمیکس پر افسانوں اس طرح ختم ہونا چاہیے کہ سننے والا جو وہ تجسس میں رہے کہ پتہ نہیں کہانی کس پاس سے جا رہی ہے کس طرف جا رہی ہے کیا ہو رہی ہو اور اچانک اس موڑ پر ختم ہوئے تاکہ آدمی کی آنکھ کھل جائے پتہ لگ جائے. جو ہی کمال ہوئے ایک افسانہ ہو جاؤ. کفن تم دیکھو کفن کے جاگے ختم ہوا ہے. اسی طرح ستیش بترا کو ایک افسانوں آ گئے وہ دیکھو تم کے وقت جاگے ختم ہوئے. تو سادو حسن منٹو کا کئی افسانہ وہ اس کا افسانہ تم دیکھو کھول دو جس سے وہ لاسٹ جا کے وہ ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر اور پھر واجری بیوش لڑکی ہے. تو جو ہے کہ انہوں پڑھے جائے دیکھو جائے تو ہم نے بھی جو کوئی لکھو گوجری میں اس نے ضرور پڑھ لیو. آج بھی فرق ہے آج بھی ہو سکے کہیں نہ کہیں کمی ہے تم جگہ لے کے دیکھ ضرور لو. جی 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 تو زیادہ کچھ نہ کہتا ہوں الحمدللہ. پھر اگر کوئی خاص گل پوچھنی ہے تو بتا. سر ہم یہی سننا چاہتا تھا کہ گوجری کا پریم چند اگر یا گل کہیں کہ واقعی اس ٹائم گوجری افسانہ نگاری کی صورتحال اطمینان بخش ہے وہ بہت بڑی گل ہے. تم نے یہ گل فرمائی تھی ہم بڑو اطمینان ہوئے کہ تم بڑی باریک بینی نال اپنی قوم جڑی زبان میں جڑی افسانہ نگاری ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیے تم نے جڑا بھی جی جی ایک منٹ میری گل سنو کہ پہلے مارو سارا معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ ریڈیو اسٹیشن تک دیکھا تھا کلچر اکیڈمی تک دیکھا تھا یہ دو ادارہ ہیں. جی جی آج الحمدللہ جس طرح جموں میں تم نے کلب ہاؤس بنایا اور اتنا کامیاب یہ چلے ہو کہ اتنا کامیاب دیکھو تم کے سینکڑا تم پروگرام کر چکے اور سارا پروگرام میں یاری. جی جی اور میں تو چند پروگرام دیکھا اور یہ ہے کہ نگر چودھری صاحبہ جرا گل کر رہی تھی کہ سارا پروگرام ہمارا اس حد تک کامیاب ہے. تو یہ اس چیز کی ضمانت ہے. اور اگا پیچھا تو اور بھی کئی ادیباں میں سنی ہوں اور کچھ پروگرام تو میں یہ ہے کہ میں خود دیکھے ہیں ادھر اور یہ سارا کامیابی کی علامت ہے. اور یہ جڑا ہے اس طرح جو درد ہے نا یہ چیز درد نہ چلے. یہ چیز کسی فیس نہ نہیں چلتی کسی اور روپے سے معاملہ نہ نہیں چلتی کسی لالچ نہ نہیں چلتی. بے لاگ ہو گئے زبان کی خدمت کرنے کی. یہ ہے کہ زبان انسان تو زندہ نہیں رہتا وہ چلے جائیں پر انہوں نے جو کوئی لکھے ہو جو کچھ انہوں نے بولے ہو جو کہ ہو تو وہ ٹکے رہے وہ زندہ ٹکے رہے. وہ قوم کی امانت ہے یہ قوم کی امانت ہے. اور تم نوجوان ہیں سارا بڑی بڑی امید ہیں. جی بہت بہت شکریہ سر تم نے حوصلہ افزائی کی. اللہ تعالیٰ کے زیادہ عمل کی ہم سر میں توفیق دے تاکہ ہم اس زبان کی خدمت کریں قوم کی خدمت کریں. جی جی بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ سر. سر وہی میں کہہ رہا تھا کہ ہم نا سامعین نے اور جموں کشمیر کا ہر فرد نے تعاون دیتا ہے اور ہم اس میں محنت کرتا رہے ہماری محنت لگی لیکن ہم نے اس میں کوئی مونیٹائزیشن نہیں تھی کچھ نہیں تھی لیکن ہم نے ہمت رکھی اور ہر فرد نے ہماری سپورٹ کی اور سامعین کو بالخصوص میں شکریہ میں نے لگا کہ کافی لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں. نسیم گلاب گڑھی صاحب شاید جڑے ہوئے ہیں. تعظیم جی جی عبد الحمید کسانہ صاحب خالد صاحب جڑے ہوئے ہیں کسانہ صاحب مجبور صاحب جڑے ہیں خالد صاحب جڑے ہیں اور ٹھیک ہے شمائلہ جی یہ پاکستان سے جڑی ہیں. عباس صاحب تو جڑے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. جی سر ہمارے نال عبد الحمید کسانہ صاحب بھی انوائٹ بھیج رہے ہیں جوائن. کیا بات بڑی تعریف کی انہوں نے. وہ تقریر جڑی ہے کالا حرف کی انہوں نے لکھی ہے تو میرے اوقات بڑو بڑھا کے دسیو انہوں نے. جی جی عبد الحمید کسانہ صاحب تم نے انوائٹ بھیجو ہے تو تم بھی اسپیکر پینل میں آ جاؤ. جان محمد حکیم صاحب کو نیٹ ورک کی بھی کئی بار دقت رہا انہوں نے بھی ہم کما کے اگر میں آنا چاہ میں ضرور آ سکیں. خادم خاکی صاحب میں مجرو صاحب تم بھی آ سکیں مطلب ہمارا واسطہ فخر کی گل وہ ہے کہ تم
स्पीकर पैनल में आना चाहे तो हम जरूर तमने शामिल करेंगे। ताजुद्दीन ताज साहब भी मेरे ख्याल में जुड़े हैं कि नहीं? सिकंदर या तारक साहब आज नहीं है जुड़े हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी माशाल्लाह। लेकिन मैं सिकंदर यार बेहतर प्रोग्रामों में जुड़े लेकिन उन्होंने तो उस पता वक्त काम नहीं शुरू किया था, सुखे हाथे सिकंदर याद तारक साहब ने उसने काम शुरू किया था। वे दे वो शख्सियत का लाल है कि चौधरी वजीर मोहम्मद अखला साहब पर मेरो एक मुकालो है, और वो कितने जी तम ना कितने तारक अब्रार साहब तुमने जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल सर मैं मारा इलाका ते था और उन्हें वो जो प्रोग्राम 2015 में कल्चर अकेडमी ने करवाया था वो हमने सुनियो था और मसूद साहब और कोहली साहब उत गया था, उसकी मैं थोड़ी कार्रवाई भी नोट की थी। जी जी वो भी कितने तमना भेजांगा कोई मजमून जो हम जो महफूज कर सकिया तो वह हमने कोशिश की है कुछ ना कुछ करा। खलील हुसैन साहब हमारे नाल तशरीफ ले आए हैं, हम उनसे गुजारिश करें कि मैं अपना स्पीकर ऑन करें और अपना तारुफ भी दें। क्लब हाउस में नवा है और हम जानना चाहेंगे बेशक कि बेशक अच्छा राज लगेगा। पूछना। समझ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जी वालेकुम वाले सलाम। जी खलील हुसैन नाम मेरो और अमरेन आला डिस्ट्रिक्ट रियासी का और जोरीमा इमामत करांगा। जी जी माशाल्लाह। तमने कैसी लगी आज की महफिल और तमने क्लब हाउस किसका कहन पर जा किसते मतलब तमना किस तरह पता चलियो क्लब हाउस को था और आज की महफिल के बारे में कुछ के जी कहना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लगे। गोजरी बहुत प्यारी जुबान है और या जरा मोरगो एक है ना ये जो ग्रुप एक था उसमें हम भी आना जाइन था उसी वजह ना। जी जी वे जेड़ा ग्रुप है नसीम गुलाबगढ़ी साहब चलावे और बड़ी उना की जी 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 खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जरा बहुत गोजरी उन्होंने में जरा शेर शायरी करे बहुत अच्छे है। जी जी आज की महफिल कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया थारो हमारे नाल स्पीकर पैनल में अब्दुल हमीद कसाना साहब नामवर ब्रॉडकास्टर और अदीब उच्चा पाया का अदीब भी गोजरी का उनसे भी गुजारिश करा कि तुम अपने स्पीकर अपने माइक का ऑफ कर ऑन करें और अपनी गलबात रखें। सर थारो इस्तकबाल है तो तुम अपनी गलबात रखो, थारो स्पीकर ऑन हो गया। शायद कोई तकनीकी खराबी है, उन्होंने आवाज आ नहीं रही है। अब्दुल हमीद कसाना साहब थारी आवाज नहीं आ रही। अगर कोई दिक्कत है मैं तुमने कॉल पर ले लूँ, कई बार ऐसा होगा कि क्लब हाउस ना अपडेट करने की जरूरत होवे तो लेकिन तम थोड़ी टेक्निकल चीज इसमें थोड़ी हुआ है प्रॉब्लम तो कोई अगर बच्चों नजदीक हुआ है तो फिर पता चला। नसीम बाजी इसने बाद मैं अल्ताफ निजामी साहब से गुजारिश करूंगा कि मैं अपनी गल जी रखना चाहे रखें ताकि मैं अब्दुल हमीद किसाना साहब ना राब्ता करूं और फिर मैं भी अपनी गल रखें। हमारा टीम मेंबर अल्ताफ निजामी साहब वे ब्रॉडकास्टर भी हैं और बहुत अच्छा लिखारी भी हैं। अल्ताफ निजामी साहब तुम अपनी गलबात रखो। आवाज आ रही है बरार साहब? जी जी आ रही है। जी आज नागरी मजलिस हुई इंतहाई अहम के इसमें बड़ी कदावर शख्सियत कदावर लिखारी बारा फिक्शन राइटर गोजरी अदब का और जेडी आज असल में त्राई कहानी जेडी पेश की गई उसमें सुन गए गोजरी अफसानवी अदब को कद काट का अंदाजा ही लगाया जा सके कि वाकई मारो अदब तकनीकी तौर पर मारो जो अदब है वो हर सतह पर यानी कि इतनू मयारी हो गया है कि आज का जदीद तकाजा संग जदीद मौजूआत और जदीद जो जरूरत है इस वक्त माशरा ना उसकी पैरवी कर रहे हो बाज़ाब्ता। और डॉक्टर इश्तियाक मिसबा साहब को अफसानों इस तरह तो कि जिस तरह एक बराबर तस्वीरी मंजर कशी हो रही है, जिस तरह एक यानी कि विजुअल्स एनालिसिस हो रही है जिस तरह हम रूबरू देख रहे हो। उसके बाद मंजूरुल हक कलाइवी साहब वे इंतहाई मोतबर अदीब मैंने लगा कि वे उन्होंने बड़ो काटर लिखो है। अगर वे इस पासे आवी तो मैंने लगा कि ठेठ गोजरी जो असासो मारा को वोकैबलरी जी है वह जमा हो जाएगी और एक डिक्शनरी के बतौर वे अपनो आप बांधे आन सकी। मिर्जा खान वकार साहब जड़ा कि गोजरी प्रेमचंदी वाकई फखर वाली गल हमारा वास्ता है कि उनकी मौजूदगी में
ਸਾਰਾ ਨੇ ਅਫਸਾਨਾ ਪੜਿਆ ਔਰ ਰਾਣਾ ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਘੜੀ ਆਪਣੋ ਅਫਸਾਨੋ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਤੋ ਕਿ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ की गल कर रहे हैं। हमें न लगे कि हमारा गोजरी अफसाना में इस वक्त जो मयार है वो बैन अवी सतह को है और नौजवान और बुजुर्गों की मौजूदगी में जिस वक्त इतना बेहतरीन अदब तख्लीक कर रहे होंगी तो वाकई यह गल कहता हमना कायद इसमें इबाम नहीं होतो कि वाकई जो मारो अदब है वो इस वक्त आसमान की बुलंदियां ना छू रही है और तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब हाउस जेड़ो है इसने इस असासा न जमा करने वास्ते इस सौगात ना इस विरसा इकट्ठो करने वास्ते जो कंट्रीब्यूशन कियो है मैंने नहीं लगो कि बाकी इदारा जड़ा है वे इतना कुछ कर सके हो गई हालांकि बाकी इदारा जड़ा नामवर इदारा है उनकी कुछ कैद बांधवी हैं उनके कुछ अपना जड़ा इन नज्म नस्क है वे उन्होंने ऊपर अमल पैरा हुए काम करें मगर तारिक अबरार ऑफिशियल के ऊपर लोकां ना अगे आने को मौको मिलो बहुत सारा शायर पैदा हुआ बहुत सारा अदीब पैदा हुआ मुहक्किक पैदा हुआ अफसाना निगार ते फिक्शन राइटर पैदा हुआ यह देन है तारिक अबरार ऑफिशियल की बाकी हूँ एक गल इत और भी अर्ज करते चलूं कि मारा जड़ा अदीब ही या फिक्शन राइटर ही या जड़ा अज सरकरदा लोग जड़ा इस वक्त मारा नाल इस वक्त यानी कि नसरी अदब का हूँ यह चीज भी अर्ज करते चलूं कि आज भी कदे मुशायरा में एक मुशायरा में 40-50 के आसपास शायर जमा हो सकी तो किधर न किधर अफसानवी जड़ो अदब है बिलखुसूस जड़ो मोतबर अफसानो है यानी कि जड़ो फनी महासन वर जड़ो तकनीकी सतह पर जड़ो सारा मयारात न पूरा करते हुए उसमें किधर न किधर अजो ना किधर काटी है मैंने लगे कि हमना पॉजिटिव चीज़ों नाल ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੀ ਕਰਨੀ चाहिए और हमेशा कमियां नाल नाल गिनते रहना चाहिए ताकि सुधार जो है वो बेहतर हो सके और एक लेसी साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी बेहतरीन पूरा प्रोग्राम में बने रहा और उन्होंने जी जी अल्ताफ साहब थारी आवाज थोड़ी ब्रेक कर रही है जी अल्ताफ निजामी साहब थारी आवाज रुक रही थी तो इस वास्ते हमने बीच में बोलना पे और जड़ी भी तुमने गलबात की बड़ी अच्छी की और तुमने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है जी जी तुम शायद इस टाइम भी बोल रहे हैं लेकिन तकनीकी खराबी की वजह नाल हमारे तक आवाज नहीं आ रही मैं यो कह रहा था कि अल्ताफ साहब ने क्यों कि खामियां पर नजर रखनी चाहिए और अगर गोजरी अफसाना में किसी जगह खामी है तो उसना भी उजागर करना बड़ा जरूरी है और उन्हें ना दूर करने की कोशिश होनी चाहिए तो मेरो एक आखिरी सवाल है मेरो भी नहीं है यो पूरी कौम गो है और खास तौर पर शमाइला जबीन साहिबा गो है कि गोजरी अफसाना में के रुझानात नवा नजर आ रहे हैं तो इस पर एक सवाल आयो है मिर्जा वकार साहब अगर तुम दसें कि पुराना दौर का जो अफसाना था जो नवा दौर का इस वेले लिखा जा रहा है उनमें के रुझानात तमने नजर आवे जी मेरी आवाज पहुंच रही है जी नसीम जी जी थारी आवाज आ रही है थारी भाई जी जी मिर्जा वकार साहब तुमने मेरो सवाल सुनियो जी अगर जी तुम एक बार अगर फिर इस पर दोहराइए जरा दो कल जी जी सवाल जो है शमाइला जबीन साहब पूछें कि इसमें जरा गोजरी अफसाना में के रुझानात तमने नजर आ रहे हैं खास जी तौर पर नवा जरा अफसाना है
نمایاں رجحانات کی نظر میں اس صدی دیکھو اس صدی افسانوں ہے یا ناول ہے وہ اکیسویں صدی کا گل ہے۔ زندگی کا ترجمان میں جو انسانی زندگی میں سماج میں جو اونچ نیچ ہے جو کچھ پیش آئے اس کی عکاسی کریں، اس کی ترجمانی کریں۔ جی سر تھارو مائک میوٹ ہو گیا ہے تو تم جی کلک جی کریں۔ جی شاید آواز میری پوری نہیں جا رہی تھا تن، اور نہیں ہونا آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہاں اور ایسا تھا کہ وہ افسانہ جڑا ہے سماجی میں ہوں اس ویلے جڑی کچھ اتھل پتھل ہو رہی ہے۔ دیکھو جو کہانی جڑا پڑھی گئی اس میں جو کچھ بارڈر کے اوپر پیش آ رہی ہو، جڑا حالات ہو رہی ہے، تو اس نے کت خوبصورتی کے نال یا ابرار صاحب نے اس معاملہ تک بچایا۔ جی سر تھارو مائک دوبارہ تے بہنوں میوٹ قوامی ہو میری گیا۔ پوری گل پہنچ نہیں رہی یا مائک کی پرابلم ہو رہی ہے۔ جی شمائلہ صاحب یا کہوں کہ انٹرنیشنلی طور پر بین الاقوامی طور پر جڑا مسائل نے وہ بھی الحمدللہ گوجری افسانہ میں آ رہے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہیں یہ جڑا افسانہ پڑھیا گیا تو جو ایک کتا کی علامت لے کے وہ ساری گل جڑی وہ کر دیتی ہے ابرار صاحب نے۔ اسی طرح تم دیکھو کہ دوجا افسانہ میں بھی ایگری چھنڈ ہے، بس صرف ایک درخت کی چھنڈ نہیں، ایک لکڑی کی چھنڈ نہیں، وہ باضابطہ ایک اس کے پیچھے ایک علامت ہے، ایک استارہ ہے۔ اسی طرح جو پہلو افسانوں پیش کیو گیو ڈاکٹر اشتیاق احمد مصباح صاحب نے جو افسانوں پیش کیو، اور میں جس واسطے کیوں کہ فنکار تو اصل میں ہر انسان جو وہ اپنا اپنا طور کی افسوس ہے میں نہ کہ گل پہنچ نہیں رہی، میری پوری ادھی گل سارے تک پہنچ رہی ہے۔ کسی آ نہ رہی کسی ہے۔ فنکاری ماں جڑو فریب دے رہی ہو ہے، جڑی پریشانی دے رہی ہو ہے، حالات دے رہی ہو ہے، ہاں اس طرح کا معاملہ جو دے رہے ہو ان کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ ٹیکنیکل دقت ہے، یہ آٹومیٹکلی جڑو مائک میوٹ ہو رہی ہے۔ جی بالکل بجا فرما رہے ہیں تم کہ تمام تر رجحانات جڑا باقی زبانوں میں آ رہے ہیں تو نوی نسل میں رجحانات پیدا ہوئے ہیں بھی آ رہے ہیں گوجری بلکہ تم افسانے جو دیکھو کہ تم دنیا میں جڑا افسانہ دیکھو ایون کہ دوجی زبانوں میں دوجی زبان میں یہ ہے کہ انگریزی زبان کا تم افسانہ جڑا ہے وہ بھی پڑھ لیو، وہ چیز جڑی ہے وہ آج ہی الحمدللہ ہمارا گوجری افسانہ میں جڑی آ رہی ہے۔ اور اسی طرح تم دیکھو فارسی میں ایران میں جو کوئی لکھو جا رہی ہو وہ آ رہی ہو ہے، پشتو زبان میں جو لکھو جا رہی ہو ہے وہ رجحان ہمارے کو آ رہے ہیں۔ انسان محسوس کرے نا، اس لیے ساری انسانیت جڑی ہے، ساری دنیا ہی گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ اور گجر ادیب جڑا ہے، گوجری زبان کا جو ادیب ہے، یہ بھی اویئر ہے، یہ ویل اویئر ہیں، یہ بھی واقف ہیں اس حالات سے، وہ حالات کی عکاسی اپنا لفظوں میں کر رہے ہیں۔ جو آدمی ٹھیٹ گوجری جانے اور اس سبب نہ جانے، اس علامت نہ جانے، اس استارہ نہ جانے، وہ سمجھ سکے کہ وہ کیا کہہ رہی۔ جی مرزا وقار صاحب برانگی مائک غالباً میوٹ ہو چکی ہے اور آواز نہیں آ رہی۔ انہاں کو ٹیکنیکل پرابلم ہے، تھوڑی سکرین میں پرابلم آ رہی ہے، انہاں کا بچہ نے بھی دسے تو خیر مرزا وقار صاحب نال ایک مکمل سیشن کرنا ہے انشاءاللہ، جس طرح ہم نے ایک ادیبانہ ملاقات کو سلسلہ شروع کی ہوا ہے جان محمد حکیم صاحب نا اس میں ہم نے شامل کیا تو اسی طرح مرزا وقار صاحب نال ایک زندگی کو جو ان کو تخلیقی سفر ہے اس بارے بھی گل بات ہوگی، اور خاص طور پر انہوں نے اگر منشی پریم چند کو لقب مستند ادیبہ نے دیتا ہوا ہے تو افسانہ نگاری پر بھی ہم سیر حاصل جڑی گل بات کریں گا انشاءاللہ۔ تو آج کی محفل جڑی ہے اختتام پر پہنچ رہی ہے، لیکن میں دسنا چاہوں کہ ہمارے نال جاوید رانا حقلہ صاحب
بھی تشریف رکھیں، ان کو بھی ہم استقبال کریں۔ اسد چودھری صاحب بھی ہمارے نال تشریف رکھیں، رانا رمضان صاحب۔ خاص طور پر میں کہنا چاہوں ادھم پور تے نسرین اختر صاحبہ تشریف رکھیں ہوئے، انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہیں اور پی ایچ ڈی کر رہی ہیں انگلش لٹریچر میں۔ ان کو بھی شکریہ کہ گوجری کی طرف ہماری نوجوان نسل کو جو رجحان ہے وہ بڑو اچھو ہے، اور خاص طور پر لٹریچر والا پاس